بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آیت فاطمہ اور آپ ہیں میرے چینل ناول ریڈر سب پہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کل کا ناول کیسا لگا آپ کو؟ آج ہم اس کا دوسرا اور آخری حصہ پڑھیں گے۔ تھوڑا سا میں آپ کو ریکیپ بتا دوں کہ کل کا جو حصہ تھا اس میں کیا ہوا تھا۔ ماہی اور شادل کی یہ سٹوری ہے، ملٹی کپل سٹوری ہے، اس میں 2 اور کپلز بھی ہیں، تھوڑی سی پاسٹ کی بھی سٹوری ہے۔ ماہی جو ہے وہ اپنے ماموں اور ممانی کے پاس رہتی ہے، کیوں رہتی ہے اس کا جو ہے قصہ وہ تھوڑا سا تو آپ نے کل اینڈ والے پارٹ میں سن لیا ہوگا کہ اس کے جو فادر ہیں ان کی سیکنڈ میرج ہوئی ہوتی ہے، وہ کہیں چلے جاتے ہیں اور یہ ماہی جو ہے وہ اپنے ماموں اور ممانی کے پاس رکتی ہے۔ کیوں رکتی ہے وہ وجہ ہے جو ہمیں آج اس سٹوری میں جب ہم کمپلیٹ کریں گے تو وہ سارا جو پاس سٹوری ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ شادل جو ہے وہ شادل کا اور اس کا کافی زیادہ ایج ڈفرینس ہے، لیکن وہ اس کو پسند آ جاتی ہے، اس سے وہ پیار کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب شادی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے دشمن کی بیٹی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ آج اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہم پڑھیں گے۔ بہت پیاری سٹوری ہے، بہت مزیدار سی سٹوری ہے۔ تو چلیے آج پڑھتے ہیں امبرین ولی کا دامن دل کا دوسرا اور آخری حصہ۔ جی تو جناب، کل کے حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ گھر میں جو ہے ماہی کی جو کزن ہے، ماموں کی بیٹی سولت، اس کی شادی کی تیاریاں سٹارٹ ہو گئی ہیں، ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ تو اب آگے پڑھتے ہیں اس حصے میں کیا ہو رہا ہے۔ اگلی صبح راشدہ ان کے دروازے پر موجود تھی۔ سولت اکیلے جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی، اس نے ماہی کو ساتھ چلنے کو کہا۔ ماہی جانتی تھی کہ راشدہ آنٹی کو اس کی موجودگی سے پریشانی ہوتی ہے، اس نے انکار کرنے کا سوچا، مگر راشدہ آنٹی نہ جانے کس موڈ میں تھی، اسے اپنے ساتھ خوشی خوشی لے جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ عافیہ بھی نہ جانے کیا سوچ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ سیماب اور علی شان بے حد مصروف تھے، شادی کی ساری ذمہ داری ان دونوں کے کاندھوں پر تھی، تو ایک پاؤں گھر میں تو دوسرا پاؤں گھر سے باہر۔ گھر میں صرف کرسٹینا اور آفاق صاحب تھے، وہ بیٹی کو سلا کر کچن میں مصروف تھی۔ کرسٹینا بلا شبہ بہت اچھی لڑکی تھی، دروازہ بجنے کی آواز پر وہ دروازہ کھولنے گئی تھی۔ وہ یہی سمجھی کہ ان دونوں میں سے کوئی ہوگا، مگر سامنے کھڑے انجان شخص کو دیکھ کر وہ کچھ جھجک گئی۔ وہ شخص جو بھی تھا اس نے کرسٹینا کو دیکھتے ہی اس سے انگریزی میں بات کی تھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سر پر ہاتھ رکھنے کا مطلب عزت ہوتا ہے۔ وہ اس کے اس عمل پر بہت خوش ہوئی تھی۔ پتہ ہے کیا ریڈرز، میں نا ساتھ ساتھ چپس بھی کھا رہی ہوں، مجھے چپس کی کریونگ ہو رہی تھی، تو اس لیے تھوڑا سا اس کو بھی برداشت کریں۔ بھوک لگی ہوئی ہے، ساتھ میں ناول پڑھنے کا بھی دل کر رہا تھا، تو میں نے کہا چلو ساتھ تھوڑی سی چپس بھی بنا کے کھاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا بھی دل کر رہا ہے نا مجھے کھاتا سن کر، دیکھ تو سکتے نہیں ہیں آپ لوگ بھی، جلدی سے جائیں کچن میں، فرائز بنائیں، ساتھ میں میرے جو مزے کا یہ جو ناول ہے اس کو لگائیں اور سنتے جائیں اور کھاتے جائیں۔ تو چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ پھر اس شخص نے آفاق سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو وہ اخلاقیات نبھاتے اسے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ اس نے اس گھر میں مہمانوں کی تواضع کا جو طریقہ دیکھا تھا وہ اسی کے مطابق عمل کر رہی تھی۔ اس نے آفاق صاحب کو مہمان کی آمد کی خبر کر دی اور ان کے لیے جوس بنانے لگی۔ وہ جس وقت جوس لے کر ڈرائنگ روم میں آئی، اندر کا منظر اسے سمجھ نہیں آیا۔ آفاق صاحب شدید غصے میں دکھائی دے رہے تھے، وہ حیران کھڑی رہ گئی۔ اسے سامنے دیکھ کر وہ بالکل چپ ہو گئے۔ بیٹا آپ یہ لے جائیں، اس کی ضرورت نہیں، انہوں نے نرمی سے کہا تھا۔ ان کے انداز میں کچھ تو ایسا تھا کہ وہ ٹھٹک گئی اور فوراً باہر نکلی تھی۔ تمہاری بہو تو بہت سگڑ اور آداب والی ہے، وہ اسے جاتا دیکھ کر بولا۔ شاہ نواز، میرے گھر کے معاملات میں دخل اندازی یا کسی بھی طرح کے کمنٹس کرنے کا حق تمہیں نہیں، یہاں سے دفع ہو جاؤ ابھی اور اسی وقت، وہ دبے لہجے میں بولے۔ انہوں نے لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ ماہی اس وقت موجود نہیں تھی۔ میں یہاں اپنی بیٹی سے ملنے آیا ہوں اور اس سے ملے بغیر ہرگز نہیں جاؤں گا، وہ صوفے پر پھیلتے ہوئے بولا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ اسے شوٹ کر دیں۔ تم آخر کیا چاہتے ہو؟ کیوں ماہی کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو؟ وہ جیسے تھک کر بولے تھے۔ میں ماہی کا باپ ہوں، ماہی کی زندگی برباد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ میری بیٹی ہے، اسے میرے پاس رہنا چاہیے، اپنے حقیقی باپ کے پاس۔ وہ اپنی طرف اشارہ کر کے بولا۔ تم اور تمہاری محبت محض ماہی کے نام کی گئی دولت سے مشروط ہے۔ سانپ کی فطرت ہے تمہاری، ڈسنا تمہاری فطرت ہے، پھر چاہے سامنے تمہاری سگی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ وہ نفرت سے بولے۔ شاہ نواز ہنس دیا۔ جب تم ساری حقیقت سے واقف ہو تو یہ ڈرامہ بازی بند کرو اور میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یقین مانو تمہارا پورا خاندان میرا زہر برداشت نہیں کر پائے گا۔
مجھے تو جو چاہیے وہ میں حاصل کر کے رہوں گا، گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو انگلی ٹیڑھی کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ عقل مند ہو تم، سمجھ جاؤ۔ وہ تحمل سے بول رہا تھا، تبھی اس کا موبائل بجا۔ ہیلو، ہاں ٹھیک ہے، 3 دن بعد کی سیٹ کیوں کنفرم کروائی؟ وہ دھاڑ کر بولا تھا اور مغلزات کا طوفان اس کے منہ سے ابلنے لگا۔ آفاق اسے دیکھتے رہے۔ بظاہر کتنی دلکش شخصیت تھی اس کی، اور اس کا انداز، انہیں اس سے گھن آنے لگی۔ اس نے کچھ دیر بعد فون بند کر دیا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون پر جا رہا ہوں، واپس آتے ہی میں ماہی کو یہاں سے لے جاؤں گا، جتنے بند باندھنے ہیں باندھ لو، خدا حافظ۔ اس کے موبائل پر پھر سے کال آنے لگی تھی۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ ہنی مون کی بابت صرف اس لیے بتایا تاکہ آفاق صاحب کو مزید تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ آفاق سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سجے ہوئے اسٹیج پر سہولت دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ہر وقت سادہ رہنے والی سہولت خوب ہار سنگار کے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ نکاح کا فریضہ ادا کیا جا چکا تھا۔ فراز اس کے برابر بیٹھا تھا۔ دونوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ سنجیدہ اور شرمیلے سے ان کے برابر کرسٹینا اور علی شان بھی پھر سے دولہا دلہن کے روپ میں سجے بیٹھے تھے۔ عافیہ نے ان کے ولیمے کے لیے ہاں کر دی تھی، اور یہ ہاں صرف اور صرف ماہی کی وجہ سے اس کی خوشی کے لیے کی گئی تھی۔ علی شان کی بیٹی عافیہ کی گود میں تھی۔ فوٹو سیشن کے بعد علی شان اسٹیج سے نیچے اتر آیا۔ ماہی کالے رنگ کے لباس میں، بال کھلے، لائٹ سا میک اپ کی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماہی اور مہر دونوں نے ایک رنگ کا لباس پہنا تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ تھیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر ماہی سیماب کو پکڑ لائی کہ وہ دونوں کی تصویر بنائے۔ مہر اس کی اس حرکت پر گھبرا گئی تھی، مگر ماہی نے پرواہ نہ کی۔ سیماب کی تو عید ہی ہو گئی تھی۔ سیماب کو فری ہوتے دیکھ کر ماہی نے اسے بھگا دیا۔ بیچارہ منہ بنا کر چلا گیا۔ ماہی کو خبر نہیں تھی کہ عائشہ بیگم رافیہ آپس میں کیا گفتگو کر رہی ہیں۔ اس کی توجہ بس سہولت پر تھی۔ بظاہر وہ مسکراتی یہاں وہاں اٹھلاتی پھر رہی تھی، مگر اس کا دل بار بار بھر رہا تھا۔ شادی میں شاہ دل بھی شریک تھا۔ ماہی نے بس سلام اور ہلکی پھلکی بات چیت کے بعد اس کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا، اور شاہ دل پہلی ملاقات کی طرح آج بھی اسے دیکھنے میں محو تھا۔ مہر شاہ دل کی حرکت پر مسکرا اٹھی تھی، اور ماہی کی بے نیازی پر اسے بہت پیار آیا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جب سہولت کو رخصت کیا جا رہا تھا۔ قرآن کے سائے میں آج ایک اور بیٹی ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ان سے دور جا رہی تھی، پرائی ہو رہی تھی۔ ماہی کا تو برا حال تھا۔ بچپن سے وہ سہولت سے بہت قریب تھی۔ اتنے سالوں کا ساتھ، سونا، جاگنا، ہنسنا، رونا، ہر لمحہ ساتھ گزرا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آئندہ زندگی کے لیے اکیلے کیسے گزارے گی۔ سہولت کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ رخصت ہوتے وقت جب وہ ماہی کے گلے لگی تو جدائی کا احساس کچھ اور شدید ہوا تھا۔ عافیہ لاکھ ضبط کرتی، آنسو تو ان کے بھی چھلکے تھے۔ ماں کی دعاؤں، باپ کے سائے اور بھائیوں کے مان تلے بالآخر وہ رخصت ہو گئی۔ ماہی گھر آتے تک روتی رہی۔ سیماب کیا، پورا گھر دکھی تھا۔ وہ اسے سمجھاتا رہا، دلاسے دیتا رہا۔ آج کی رات اس کی زندگی کی خوبصورت راتوں میں سے ایک تھی۔ آج اس نے پہلی بار ماہی کو سنورے دیکھا تھا۔ کبھی کبھی اسے خود پر غصہ بھی آتا تھا کہ اتنے سال یوں ہی گزارنے کے بعد اسے محبت ہوئی بھی تو ایک بے حد کم عمر لڑکی سے۔ یہ بات اسے شرمندہ بھی کر دیا کرتی تھی۔ مگر محبت پر کسی کا بس تو نہیں، اور وہ ایک لفظ تھا جہاں پر وہ بے بس ہو جایا کرتا تھا۔ ہال سے روانگی سے لے کر گھر پہنچنے تک، اور اب اپنے کمرے میں موجود ہوتے ہوئے بھی اس پر سرشاری طاری تھی۔ نکھری نکھری سجی سنوری ماہی کی تشبیہ اس کی پلکوں پر لرز رہی تھی۔ ماہی کو سوچنا تو جیسے اس کی عادت بن گئی تھی، اور اسے یہ عادت بہت عزیز ہو گئی تھی۔ ماہی وہ پہلی لڑکی تھی جسے دیکھ کر اس کا دل نئی لے پر دھڑکا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر کھڑکی میں آن کھڑا ہوا، جیسے ماہی لان میں موجود ہو۔ وہ اپنی اس حرکت پر ہنس پڑا اور اپنے سر پر ہاتھ مارتا وہاں سے ہٹ گیا۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے گہری سانس بھری۔ پہلی ملاقات میں ہی وہ اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ دوسری ملاقات میں وہ اسے پہلے سے کہیں زیادہ قریب محسوس ہوئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں تیسری ملاقات میں اسے عشق ہی نہ ہو جائے، وہ عشق جو انسان سے اس کے حواس چھین لیتا ہے۔ شاہ دل نے سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کو اٹھایا جو سارا وقت مہر کے ہاتھ میں دبا تھا، تاکہ وہ ماہی کی تصاویر بنا سکے۔ شاہ دل کی چھپی خواہش کو مہر نے کتنی آسانی سے سمجھ لیا تھا۔ اسے مہر پر خوب پیار آیا۔
دلہا دلہن کی تصاویر کے بعد سب سے زیادہ تصاویر ماہی کی ہی تھی۔ اس کی ہر تصویر ہی خوبصورت تھی، مگر ایک پر اس کی نگاہیں جم کر رہ گئی تھی۔ اس کی انگلیاں اس کی زلفوں میں اٹکی تھی اور وہ چہرہ ذرا سا نیچے کیے شرارتی انداز میں مسکرا رہی تھی۔ ایک بے حد حسین منظر کیمرے میں قید ہو گیا تھا اور اب وہ منظر اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں قید ہو رہا تھا۔ وہ اس کی تصویر کو یک ٹک دیکھتا رہا۔ بہت دیر گزر گئی مگر اس کی نگاہیں ہٹنے سے انکاری تھیں۔ ماہی بہت زیادہ حسین لڑکی نہیں تھی، مگر جب سے وہ اس کی محبت میں مبتلا ہوا تھا اس سے زیادہ حسین اسے کوئی دوسرا لگتا ہی نہ تھا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی نگاہوں کو قابو کیا اور موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ اپنی بے اختیاری پر جھنجھلا نہیں رہا تھا، بلکہ وہ ان کی جذبات کی تازگی اور شگفتگی اپنے اندر سمو رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے نرمی سے آنکھیں بند کر لی۔ بند پلکوں کے پار وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ تھے۔ فرض احسن طریقے سے ادا ہو گیا تھا۔ وہ گھر لوٹے، سبھی بے تحاشا تھکن سے نڈھال تھے۔ ماہی تو کچھ زیادہ ہی بے حال تھی۔ اس نے بمشکل کپڑے تبدیل کیے تھے، ابھی وہ بستر پر لیٹی ہی تھی کیا عافیہ اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ بھی بے حد تھکی اور نڈھال لگ رہی تھی۔ ادھر حال میں تو انہوں نے خود پر ضبط کر لیا تھا، مگر گھر آ کر وہ خوب روئی تھی۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ماہی انہیں دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا مامی؟ ان کے چہرے کو تکتے ہوئے بولی۔ میں تمہارے پاس سونے آئی ہوں، اب سہولت تو ہے نہیں اور تمہیں اکیلے نیند نہیں آئے گی، وہ زبردستی مسکرا کر بولی۔ اس نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کی ضرورت نہیں، مجھے ان کی کمی تو محسوس ہوگی مگر اب عادت تو ڈالنی پڑے گی نا، وہ نرمی سے مسکرائی۔ تم اکیلے میں ڈر جاتی ہو، اگر ڈر گئی پھر؟ ارے آپ بالکل پریشان مت ہوں، ماہی اب بڑی ہو گئی ہے، اسے بالکل بھی ڈر نہیں لگے گا، آپ بے فکر ہو کے سو جائیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن ماہی لیکن کچھ نہیں مامی، میں بڑی ہو گئی ہوں، آپ کو پتہ ہے مہر اپنے کمرے میں اکیلی سوتی ہے، میں اس سے زیادہ بہادر ہوں، بالکل نہیں ڈروں گی میں، آپ چاہیں اور اگر ڈر بھی لگ گیا تو میں آپ کو بلا لوں گی، جا کر آرام کریں، وہ اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے بظاہر بے فکری سے بولی تو وہ قائل ہو گئی اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ مامی کو تو بھیج دیا تو نے ماہی اب کیا کرے گی؟ وہ بزدل نہیں تھی مگر حالات نے اسے ایسا کر دیا تھا۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کروٹ لے کر اپنا پہلو دیکھا، آج وہ خالی تھا، یہاں سہولت موجود ہوتی تھی۔ اس نے بستر پر ہاتھ پھیر کر اس کی موجودگی کو محسوس کیا۔ تنہائی کا احساس اس نے خود پہ غالب نہ آنے دیا۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ ویسی بن جائے گی جیسا کہ سہولت چاہتی تھی یا گھر والے جس طرح اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ مجھے اپنے اندر سے سارے خوف، سارے ڈر نکالنے ہیں، صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے خود کو باور کروایا تھا۔ آنکھیں بند کرتے اسے گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ اسی گھٹن سے تو وہ خوف زدہ رہتی تھی۔ دو ہاتھ اسے اپنی گردن پر محسوس ہونے لگے تو اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ اس کی سانسیں اتھل پتھل ہونے لگی تھی۔ اس نے بھیگی آنکھوں کو صاف کیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھے گلاس کو اٹھا کر پانی پی کر اپنے حواس بحال کیے۔ ماہی، یہاں کوئی نہیں ہے، سب تیرے اپنے ہیں، تجھ سے نفرت کرنے والا، تیری جان کا دشمن جیل میں سڑ رہا ہے، تیرے اوپر تیرے خدا کا سایہ ہے، اس کی رحمت ہے، تو ان دو ظالم ہاتھوں سے بہت دور ہے۔ وہ خود کو سمجھانے لگی تھی۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اپنے اندر سے اس خوف کو نکال باہر کر لے گی۔ سہولت کے جانے کے بعد ہی اسے احساس ہوا تھا کہ زندگی میں جو لوگ موجود ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ساتھ رہیں، ساری عمر ڈرتے روتے ہوئے تو نہیں گزارنی، خود پر گزرے ظلم کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا۔ وہ آنکھیں موندے انہی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ اس نے اپنے اندر یقین کو اترتے محسوس کیا تھا کہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے، خوف کو شکست دے سکتی ہے۔ اس کی گھٹن کم ہونے لگی تھی۔ وہ دو سیاہ ہاتھ جیسے دور کہیں کسی مضبوط رسی سے بندھ گئے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے نیند کی وادی میں اترنے لگی۔ اس کی آنکھ عجیب سے احساس سے کھلی تھی۔ اس نے مندی آنکھوں سے یہاں وہاں دیکھا اور اس نے پھر آنکھیں بند کر لی، مگر اگلے ہی لمحے جیسے اس کے حواس بیدار ہو گئے تھے اور خود پر جھکتے وجود کو اس نے پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ اسے خود معلوم نہیں تھا کہ اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ اس نے اپنی پوری جان لگا کر زوردار لاتیں اس شخص کو رسید کی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا تھا۔ نیم ملگجے اندھیرے میں اسے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے تیر کی سی تیزی سے بیڈ سے چھلانگ لگائی تھی اور دروازے کی سمت دوڑی تھی۔ ابھی اس نے کنڈی کھولی تھی کہ وہ پھر سے اس کے قریب موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں رومال تھا۔ ماہی اپنا وجود اس شخص سے آزاد کروا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ شدت سے چلا بھی رہی تھی۔ جب اسے قدموں کی آواز سنائی دی تو وہ ماہی کو چھوڑ کر کھڑکی کی سمت دوڑ گیا۔ لمحے بھر میں کسی چھلاوے کی طرح غائب ہوا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ خوف کے مارے اس کے پورے وجود پر چیونٹیاں سی رینگنے لگی تھی۔ چیخنے کی آواز پر سب سے پہلے سیماب جاگا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ سبھی اس شور سے جاگ گئے تھے۔ سیماب اس کے کمرے میں پہنچا تو اسے زمین پر بیٹھے دیکھا۔ ماہی کیا ہوا؟ اس کا اڑا رنگ ڈر کے مارے پیلا پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ گھبرا گیا تھا۔
ماہی اسے دیکھتے ہی اس کے سینے سے لگی اور زور زور سے رونے لگی۔ اس کا دوپٹہ اسے کچھ فاصلے پر گرا تھا، بیڈ کی چادر پر بے تحاشا شکنیں تھیں۔ وہ کچھ اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ عافیہ اور آفاق بھی دوڑتے آئے تھے، ان کے پیچھے عالیشان کرسٹینا۔ سامنے کا منظر حیران کن کم پریشان کن زیادہ تھا۔ وہ اسے دلاسے دے رہا تھا۔ وہ اتنی سہمی ہوئی تھی کہ سیماب نے اس سے کچھ پوچھا ہی نہیں تھا۔ عافیہ تیزی سے اس کے پاس آئی تھی۔ ماہی بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کا چہرہ تھام کر بولی۔ وہ اور زیادہ رونے لگی۔ پلیز بتاؤ نا کیا ہوا، کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ وہ اس کے یوں رونے پر بہت گھبرا گئی تھی اور پھر ماہی نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتا دی۔ کچھ دیر کے لیے تو سبھی ساکت و سامت رہ گئے۔ وہ اب تک یہی سمجھے تھے کہ ہمیشہ کی طرح ماہی گزرے پل خواب میں دیکھ کر وحشت زدہ ہو کر چلانے لگتی تھی، مگر حقیقت جان کر تو ان سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر میری آنکھ نہ کھلتی تو، اس سے آگے کا سوچ کر ان سب پر ہی لرزہ سا طاری ہو گیا تھا۔ مامی نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ میری بچی کے ساتھ کوئی کچھ برا نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں، وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے بولی تھی۔ عافیہ اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، آفاق خود پر ضبط کرتے ہوئے بولے تھے۔ عافیہ نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ کرسٹینا بھی ان کے ساتھ ہی باہر نکل آئی۔ یہ حرکت یقیناً شاہ نواز نے کی ہوگی، وہ بہت گھٹیا انسان ہے۔ ماہی کے جاتے ہی وہ غصے سے بولا تھا۔ سیماب کو بھی عالی شان کا اندازہ بالکل درست لگا، جبکہ آفاق بنا کچھ کہے فون ملانے لگے۔ کچھ دیر بعد فون اٹھا لیا گیا۔ شرم سے ڈوب مرو، تم کیوں اس معصوم کی زندگی تباہ کرنے پر تلے ہو؟ خود لندن میں پڑے عیاشیاں کر رہے ہو اور یہاں اپنے کارندوں کو بھیج کر ماہی کو اغوا کروانے کی کوششیں کر رہے ہو۔ کیسے مرد ہو تم؟ تمہاری غیرت آخر کہاں جا سوئی ہے؟ وہ ہر لحاظ بھول کر شدید غصے میں شاہ نواز کو سنا رہے تھے، جبکہ شاہ نواز ہکا بکا ان کی بات سن رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں اپنی غیر موجودگی میں ماہی کو کیوں تمہارے گھر سے غائب کروانے لگا؟ اس کی آواز میں شدید حیرت تھی۔ شاہ نواز چاہے ماہی کی جان کا دشمن تھا، مگر وہ اپنی بیٹی کی عزت سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس معاملے میں اپنا قریبی ملازموں تک پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ ماہی کی رگوں میں بہرحال شاہ نواز کا ہی خون دوڑ رہا تھا، اس لحاظ سے وہ کوئی کوتاہی کرنے کا متحمل نہیں تھا۔ اچھا، تو راتوں رات ماہی کو کوئی اور دشمن کیسے پیدا ہو گیا؟ تمہارے علاوہ تو ماہی کو کوئی دشمن نہیں، پھر یہ گھٹیا بزدلانہ حرکت اور کون کروا سکتا ہے؟ آفاق صاحب گرج کر بولے تھے، جبکہ وہ حیران رہ گیا تھا۔ اسی حیرت میں اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ وہ اس تیسرے شخص کا نام سوچ رہا تھا۔ کون ہو سکتا تھا جو ماہی کو اغوا کرنے کی جرت کرے گا؟ تبھی اس کے موبائل پر ذوالفقار کا فون آنے لگا۔ اس نے غائب دماغی سے اس کا فون اٹھایا۔ تمہاری بیٹی تو بہت بہادر ہے، میرے بندے کو ایسی لاتے ماری کہ وہ پیٹ پکڑ کر اب تک کراہ رہا ہے۔ اس کے اس جملے نے شاہ نواز کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ تمہاری اتنی ہمت کی بات مت کرو شاہ نواز، وہ ہنس کے بولا تھا، اور ویسے بھی اس میں غصہ کرنے والی تو کوئی بات نہیں، تم نے بھی تو اسے اغوا ہی کروانا ہے، پھر یہ کام اس کے ہونے والا شوہر کروا لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ اطمینان سے بول رہا تھا۔ شاہ نواز غصے سے پاگل ہونے لگا۔ اتنا حق تو بنتا ہی ہے۔ وہ مکروہ ہنسی کے ساتھ بولا، دوسروں کی عزت پر نگاہ رکھنے والے سے آج اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ماہی کے نام کے ساتھ اس کا نام جڑا تھا، اس لیے وہ آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اسے ماہی سے دلچسپی نہیں تھی، اسے شاہ نواز کے نام سے دلچسپی تھی۔ اس نے غصہ پیتے فون کاٹ دیا۔ آج رات ولیمہ تھا، ماہی کو عافیہ نے خود تیار کیا تھا۔ اس کا میک اپ ذرا گہرا کر دیا تھا تاکہ اس کے چہرے کی اداسی اس میں چھپ جائے، مگر آنکھوں کی اداسی کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکی۔ ماہی خود کو بالکل نارمل ظاہر کرو، اس طرح کی گزری رات کا شائبہ تک تمہارے چہرے پر نہ رہے۔ سہولت پرائی ہو گئی ہے، اب اس کا فرض بدل گیا ہے۔ تمہیں اب اس سے اپنے سارے مسائل شیئر نہیں کرنے، اس کی نئی زندگی شروع ہوئی ہے، اسے نئی زندگی کی خوشیاں محسوس کرنے دینا۔ اسے دیکھ کر رونا مت، وہ تمہاری اداسی بھانپ لے گی۔ تم اسے حقیقت مت بتانا، تم سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اس کے بالوں کو سلجھا رہی تھی، حقیقتوں سے آگاہ کر رہی تھی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ آج میں عائشہ بیگم سے مہر کے رشتے کی بات کروں گی، دعا کرنا کہ وہ لوگ مان جائیں۔ اس کی گردن میں ہار پہناتے ہوئے انہوں نے اس کا دھیان بچانے کے لیے کہا تھا۔ ماہی کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ امڑ آئی تھی۔ اب چلو باہر، سیماب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہتے انہوں نے اسے کہا تو وہ باہر آ گئی۔ وہ اور سیماب بائک پر جاتے، جبکہ وہ چاروں گاڑی میں۔ وہ سیماب کے ساتھ باہر آ گئی۔ آج تو لوگ بہت چمک رہے ہیں، اسے دیکھ کر سیماب نے اسے چھیڑا تھا۔ ماہی مسکرا دی۔ آج تو کچھ اور لوگوں کی چمک دے کر آپ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے والے ہیں، اس نے اسے چھیڑا تھا۔ سیماب ہنس پڑا، تبھی ان کے قریب گاڑی آ کر رکی۔ اوف، کیوں یاد دلا دیا تم نے؟ وہ آہ بھر کر بولا۔ ماہی کھلکھلا اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بائک سٹارٹ کرتا، ان کے قریب ایک آدمی آن رکا۔ سنیے، اس نے سیماب کو متوجہ کرنے کے لیے کہا، جبکہ اب اس شخص کی نگاہیں ماہی سے چپک گئی تھیں۔ ماہی نے ایک نگاہ کے بعد اس کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا، یہ اس کی عادت تھی۔ آپ بتا دیں کہ یہ پتہ کس طرف ہے؟ اس لمبے تڑنگے آدمی نے ایک پرچی سیماب کے ہاتھ میں تھمائی۔ سیماب اسے پتہ سمجھانے لگا۔ شکریہ،
اس نے مسکرا کر کہا اور آخری نظر ماہی پر ڈالتا اپنی گاڑی کی سمت بڑھ گیا۔ سیماب بائک اڑا کر لے گیا۔ شاہ نواز 2 مہینے کا انتظار تو بہت طویل ہونے لگا ہے، تصویر میں تو یہ کچھ بھی نہیں لگتی، اوف یہ 2 مہینے کیسے کٹیں گے۔ وہ مسکراتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ماہی تقریب کے دوران ہنستی مسکراتی رہی تھی۔ سہولت کے شکوے کو اس نے ہنستے ہوئے چٹکیوں میں اڑا دیا تھا۔ عافیہ بیگم اسے دیکھ کر حیران تھی، وہ ایک رات میں کتنی بدل گئی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہ تھا کہ رات اس کے ساتھ کتنا بڑا حادثہ ہوتے ہوئے رہ گیا ہے۔ عافیہ نے عائشہ بیگم اور ان کی فیملی کو بھی ولیمے پر مدعو کیا تھا۔ کچھ دیر سہولت کے پاس گزار کر ماہی نیچے آ گئی تھی۔ وہ ذرا لیٹ آئے تھے، اس لیے ماہی ان سب سے اب مل رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے شادل کو ذرا برابر توجہ سے نہیں نوازا تھا۔ شادل سیماب کے ساتھ بیٹھا ہلکی پھلکی گفتگو کر رہا تھا۔ آفاق صاحب اور عالی شان بھی وہاں موجود تھے۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، عائشہ بیگم نے یہاں وہاں کی باتوں کے بعد تمہید باندھی۔ جی کہیے۔ ان کے لہجے پر وہ کچھ چونک گئی تھی۔ اصل میں ہم شادل کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ پہلے تو میرے دل میں سہولت کا خیال آیا تھا کہ پھر پتہ چلا کہ اس کا تو نکاح ہو چکا ہے۔ اب میری مہر خصوصاً شادل کی خواہش ہے کہ ماہی اس کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ اگر آپ لوگ کو اعتراض نہ ہو تو میں باقاعدہ رشتہ لے کر آنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ عافیہ کتنی دیر کچھ بول ہی نہ پائی۔ عائشہ کو لگا کہ وہ برا مان گئی۔ میں جانتی ہوں کہ ماہی کم عمر ہے اور شادل اور اس کی عمر کے درمیان کافی فرق ہے۔ یقین مانیے میرا شادل بہت سلجھا ہوا باکردار ہے، ماہی اس کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر مزید بولی۔ عافیہ نے گہری سانس بھری۔ ایسی کوئی بات نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں، حقیقت کچھ اور ہے جس نے مجھے خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ یقیناً شادل ماہی کے لیے مضبوط سہارا بنے گا اگر وہ دونوں میاں بیوی کے رشتے میں بندھے تو۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ کیا مطلب؟ آپ ذرا کھل کر بات کریں، انہوں نے فوراً کہا تھا۔ بات یہ ہے کہ اگر عام حالات ہوتے تو میں کبھی بھی یہ حقیقت آپ کے سامنے بیان نہ کرتی۔ بہت سی باتیں انسان خود سے کہتے ہوئے بھی جھجکتا ہے، مگر چونکہ آپ رشتہ داری کی خواہش مند ہیں۔ مگر اس سے پہلے میں آپ کو بہت کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ جیسے آپ لوگوں کی خواہش ہے ماہی کو اپنے گھر کی بہو بنانا، ویسے ہی میری بھی یہی خواہش ہے کہ مہر میرے گھر کی بہو بنے، اور اس ناطے میں آپ کو ماہی کے بارے میں سب بتانا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ انہوں نے تفصیل سے کہا تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ ایسا بھی کیا تھا جو ماہی کی ذات سے منسلک تھا؟ جی تو لسنر ریڈرز، یہاں سے اب نا جو ہے نا پاسٹ کی جو سٹوری ہے ماہی کے پیرنٹس کی، کیسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ماہی جو ہے وہ اپنے ماموں لوگوں کے پاس رہ رہی ہے، وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پاسٹ کی سٹوری۔ شاہ نواز آفاق کا کلاس فیلو تھا، بے حد وجیح، دولت مند، مگر اس کے باوجود سب سے انکساری سے ملا کرتا تھا۔ زمیندارانہ بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود وہ بالکل مختلف دکھائی دیتا تھا۔ غریبوں کی مدد کرنا، حسن سلوک اور ایسی بہت سی نیک خصلتیں اس میں موجود تھیں۔ وہ 4 سال تک کلاس فیلو رہے، مگر ان کے درمیان محض سلام دعا ہی رہی۔ چوتھے سال کے آخر میں شاہ نواز نے خود ہی اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ آفاق اسے پسند کرتے تھے، انہیں لگا تھا کہ وہ واقعی ان کا بہترین دوست بن سکتا ہے، مگر اس دوستی کے پیچھے چھپی وجہ انہیں معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ شاہ نواز کی ظاہری شخصیت اور پھر اس پر چڑھا نیکی کا غلاف اسے بے حد بہترین انسان کے روپ میں پیش کرتا تھا۔ تعلیم گاہ کے اندر شاید اس سے زیادہ بہترین اسٹوڈنٹ، بہترین دوست کوئی نہیں تھا۔ ہزاروں لڑکیاں اس پہ مرتی تھیں، مگر اس نے کبھی ان کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے ان لڑکیوں میں سے کوئی بھی اپنے معیار کی نہ لگتی تھی۔ رہی دل بہلانے کی بات، تو اس کے پاس اور بہت سے ذرائع تھے جس سے وہ اپنی زندگی رنگین رکھے ہوئے تھا۔ پھر وہ ناپسند لڑکیوں کی طرف توجہ دے کر اپنی نیک نامی کو کیوں خراب کرتا؟ اس نیک نامی کا بھی اسے الگ ہی مزہ ملتا، اور وہ اپنے ساتھی اور اساتذہ کو بیوقوف بنا کر دل ہی دل میں خوب ہنستا۔ آفاق سے دوستی کی وجہ فضیلہ تھی۔ وہ مارکیٹ آیا تھا اپنے لیے کچھ خریدنے۔ وہاں اس نے آفاق کے ساتھ فضیلہ کو دیکھا تھا، بے حد معصوم چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، چادر سے چھپے وجود سے بھی کرنیں پھوٹنے لگتی تھی۔ لمحے بھر کے لیے وہ مبہوت ہو کر رہ گیا تھا۔ اس میں اسے عجیب سی کشش محسوس ہوئی تھی اور وہ غیر ارادی طور پر اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ آفاق اسے دیکھ کر خوش دلی سے ملا تھا، جبکہ فضیلہ فوراً ہی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ اس کے اس گریز نے اسے کچھ اور اپنی سمت کھینچا تھا۔ اگلے بہت سے دن وہ اسی کے متعلق سوچتا رہا۔ وہ لڑکی اس کے حواسوں پر چھا گئی تھی اور اب اسے وہ اپنی زندگی میں چاہیے تھی۔ اس نے آفاق سے راہ و رسم بڑھائے، ان کے گھر آنے جانے لگا، مگر فضیلہ کی ایک جھلک بھی اسے دکھائی نہ دی۔ وہ تڑپ اٹھتا تھا، اپنی بے قراری اسے سمجھ نہ آئی تھی۔ وہ اس بات سے اچھی طرح واقف تھا کہ وہ صنف نازک کی محبت میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اسے اپنی دسترس سے دور لگے وہ اس کے لیے یوں ہی دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ فضیلہ اس کی پہنچ سے کوسوں دور تھی۔ امتحانات ختم ہونے کے بعد وہ حویلی گیا تو اس کی ایک ہی ضد تھی کہ فضیلہ کو اس کے گھر کی بہو بنایا جائے۔
शाहनवाज के वालिद इकबाल यही समझे थे कि यकीनन कोई आवारा लड़की ही उसे पसंद आई होगी, मगर अपने सर चढ़े बेटे की ख्वाहिश तो उन्हें पूरी करनी ही थी हर सूरत। शाहनवाज के हमरा जब वो आफाक और उनके वालिदैन से मिले तो वो हैरान रह गए। शाहनवाज की पसंद ऐसा ख़ानदान होगा वो सोच भी नहीं सकते थे। इकबाल साहब की सोच बहुत मुख्तलिफ थी। वो शाहनवाज को अपने जैसा बनाना चाहते थे, मगर उनकी जाहिल बीवी और उनके फ़ख्र गुरूर में डूबे वालिद ने उसकी तरबियत खूब ही की थी। वो अक्सर मसरूफ़ रहते थे। शाहनवाज की तरफ उनकी तवज्जो ज़रा कम ही रही, और जब उन्हें होश आया तो पानी सर से गुजर गया था। वो बिल्कुल उनके बाप जैसा था, ज़ालिम और खुदसर। वो उसकी दोगली शख्सियत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। वो बेहद ज़हीन था, मगर उसकी ज़हानत मनफी रुझान की तरफ माइल थी। वो कोशिश के बावजूद उसे राह रास्त पर नहीं ला सके थे, और अब उनके दिल में उम्मीद की किरण जागी थी। फ़ज़ीला की सूरत, रिश्ते की ख्वाहिश सुनकर उन्हें तो हैरान होना ही था। कहाँ वो मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, और कहाँ वो जद्दी पुश्ती जागीरदार। मगर उनका बढ़ता इसरार उनके सारे एतराज़ात बहा ले गया। शाहनवाज की शख्सियत जादूगर थी, सभी उसके सहर में डूबे हुए थे। आफाक को लगता था कि फ़ज़ीला जैसी लड़की के लिए शाहनवाज से बेहतरीन शौहर कोई साबित होगा, और उसी गलत ख्याल ने उन्हें हाँ करने पर मजबूर कर दिया। फ़ज़ीला, शाहनवाज, आफाक और आफ़िया की शादियाँ एक साथ हुई थी। आफ़िया उनके वालिद के दोस्त की बेटी थी। एक बेटी रुखसत हुई तो दूसरी आ गई। फ़ज़ीला और आफ़िया बचपन की सहेलियाँ भी थी। यूँ लगता था गोया ज़िंदगी में बस यही खुशी के रंग भरते रहेंगे। ये खुशियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। वक्त यूँ ही सुबक रफ्तारी से सहल अंदाज से गुजरता चला जाएगा, मगर ऐसा कभी मुमकिन हुआ है? ज़िंदगी की पहेलियाँ और मसलहतें आज तक कोई नहीं समझ पाया। समझना ज़रूरी भी नहीं, बस कबूल करना ज़रूरी है। और कबूलियत के मराहिल किस कदर तकलीफ़ दे और अज़ियतनाक होते हैं, ये वही जानता है जिस पर ज़िंदगी ने सांसें हराम की हों। शादी के बस चंद दिन ही सुख और चैन से गुजरे थे। धीरे धीरे वो अपनी असलियत दिखाने लगा। महज चंद माह में ही उसकी दिलचस्पी फ़ज़ीला में से ख़त्म हो गई। अलबत्ता उसने उसे घर बदल नहीं किया था। कुछ भी था, उसके घर को, उसके वालिद को वो संभाल रही थी। उसे एक बीवी तो चाहिए ही थी, और फ़ज़ीला से ज़्यादा अच्छी औरत उसे मिल नहीं सकती थी। अगर फ़ज़ीला चुपचाप उसकी बदकारी, हरामखोरी और ऐसी बहुत सी बुराइयां बर्दाश्त करती रहती तो वो यकीनन ज़िंदा रह लेती, मगर उसकी सरिश्त में जुल्म बर्दाश्त करना नहीं था। उसे पहला थप्पड़ तब पड़ा जब उसने शाहनवाज को नमाज अदा करने का कहा था, और फिर उसके बाद जब जब वह एहतजाज करती वो उस पर बेदरेग हाथ उठाता। कई बार उसने घर छोड़ने का फ़ैसला किया, मगर शाहनवाज की धमकियाँ उसे खामोश हो जाने पर मजबूर कर देती। उसकी वजह से उसके भाई की ज़िंदगी ख़राब हो, माँ बाप पर बुरा असर पड़े, वो ये सब नहीं चाहती थी। वो दिन रात दुआएं मांगती कि शाहनवाज बदल जाए। शादी को 1 साल हो गया था। आफ़िया की गोद में आलीशान आ चुका था, और अब तक वो उस नेमत से महरूम थी। आफाक की औलाद देखकर शाहनवाज को भी बाप बनने की ख्वाहिश बेचैन करने लगी। फ़ज़ीला कुदरत की तरफ से मुंतज़िर थी, और शाहनवाज उस ज़रा सी देर को भी उसी के खाते में डालता। इकबाल उसे लाख समझाते, मगर दौलत, इक़्तिदार का नशा उसे कुछ सोचने से परे ही रखता था। फ़ज़ीला की दुआएं रंग लाईं, वो भी उम्मीद से हो गई। ये खबर सुनकर शाहनवाज बहुत खुश हुआ था, उसका ख्याल रखने लगा था। उसके दिल में उम्मीद जागी थी कि शायद औलाद देखकर वो बदल जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। आफाक के घर सहूलत पैदा हुई, और उसके 1 हफ्ते बाद फ़ज़ीला ने एक मरे हुए बेटे को जन्म दिया। शाहनवाज कई दिन अफसरदा रहा। ना उसने कोई झगड़ा किया और ना ही कोई अय्याशी। उसका वारिस मर गया था। कुछ दिन वो गम मना कर फिर से पुराना शाहनवाज बन गया। दूसरी मरतबा फ़ज़ीला ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। मगर घंटे भर के बाद ही ना जाने क्या हुआ था कि उसके नौज़ायदा बेटे का सांस रुक गया था। उसकी आंखों के सामने लम्हे भर में वो नन्हा वजूद मुर्दा हो गया। वो पथराई आंखों से देखती रह गई। शाहनवाज उसी वक्त अंदर आया था। वो ज़मीनों से लौटा था। फ़ोन पर ही उसे बच्चों की पैदाइश की खबर मिली थी, और वो बेतहाशा खुशी से चिल्लाता हुआ पहुँचा तो सामने का मंजर उसके हवास छीनने के लिए काफ़ी था। सारे नौकर मुजरमों की तरह सर झुकाए खड़े थे। शाहनवाज ये मानने से इनकारी था कि उसका बेटा खुदा की रज़ा से मरा है। उसे ये सब एक साजिश लगी थी। साकत बैठी फ़ज़ीला को उसने देखा। उसकी गोद में मासूम सी गुड़िया थी। फ़ज़ीला की आंखें बिल्कुल खुश्क थीं। ओह, तो अब समझ में आया, तुमने मुझे शिकस्त देने के लिए अपने ही बेटे को कत्ल कर दिया। उसका इल्ज़ाम सुनकर फ़ज़ीला को यूँ लगा जैसे किसी ने उसके वजूद को कांटों पर घसीट लिया हो। वो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। लाइन से खड़े मुलाजिम भी मुंह खोले उसे देखने लगे। आप गलत समझ रहे हैं, बीबी ने कुछ नहीं किया। मेरे सामने बच्चे ने दम तोड़ा है। बीबी की कोई गलती नहीं। वो उस घर की पुरानी नौकरानी थी, उसी के हाथों बच्चों का जन्म हुआ था। फ़ज़ीला के मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकली। वो इतनी शौक थी कि अपने करीब आते शाहनवाज को भी ना देख पाई। एक माँ अपनी औलाद को कैसे कत्ल कर सकती है? शाहनवाज की इस घटिया तरीन बात ने उसका दिमाग माफ कर दिया था। शाहनवाज ने उसकी गोद में लिपटी बच्ची को उठाया, और इससे पहले कि वो कुछ समझती जो हुआ, उसने ज़मीनों आसमान हिला कर रख दिए थे। शाहनवाज ने उस मासूम की गर्दन पर अपने हाथों का दबाव डाला था। हर शय जैसे साकत रह गई थी। शाहनवाज की सफाकी पर आसमान भी तड़प तड़प कर
رویا تھا۔ وہ رات بہت بھیانک تھی، اس کی تاریکی نے فضیلہ کے وجود کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور جب اسے ہوش آیا تو وہ خرد کھو چکی تھی۔ اس کی اس حالت کی اصل وجہ چھپا دی گئی۔ سب کو یہی کہا گیا کہ دونوں بچوں کی موت نے اس کے دماغ پر برا اثر ڈالا ہے۔ شاہنواز کی اجازت سے وہ اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ شاہنواز کے والد بھی اس حقیقت سے انجان تھے، اگر انہیں خبر ہوتی تو شاہنواز کا یہ گناہ وہ کبھی معاف نہ کرتے۔ فضیلہ کا علاج شروع کروایا گیا۔ علاج کے ابتدائی دنوں میں ہی عافیہ کے ہاں سیماب کی پیدائش ہوئی۔ عافیہ نے نہ جانے کیا سوچ کر سیماب کو اس کی گود میں ڈالا تھا، مگر سیماب کو وہ اپنا بچہ سمجھی تھی۔ ڈاکٹرز کے بہترین علاج، گھر والوں کی محبت اور سیماب کے ننھے وجود کی وجہ سے وہ بہت تیزی سے صحت یاب ہوئی تھی، اور چند ماہ میں وہ بالکل بدل گئی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں بھولی تھی، سارا ظلم اسے اچھی طرح یاد تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شاہنواز کو نہیں چھوڑے گی، مگر مقابل بھی شاہنواز تھا۔ فضیلہ نے فی الحال کوئی بھی بات اپنے گھر والوں کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ اسے علم تھا کہ وہ اسے دوبارہ حویلی نہ جانے دیتے اور شاہنواز پر کیس کر دیتے۔ شاہنواز ٹھہرا زمیندار اور اثر رسوخ والا آدمی، دشمنی میں وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اور فضیلہ کو ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، اور وہ اقبال صاحب کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں تھا۔ شاہنواز فضیلہ کی خاموشی سے بہت کچھ عکس کر چکا تھا۔ اس کے پاس فضیلہ کو روکنے اور خاموش کروانے کا حل بھی موجود تھا۔ سیماب کی صورت۔ سیماب کو قتل کر دینے کی دھمکی نے فضیلہ کو منہ بند کرنے پر مجبور کر دیا، اور وہ ایک بار پھر سے بے زبان جانور بن گئی۔ ماہی کے پیدا ہوتے ہی فضیلہ نے سیماب کو واپس کر دیا۔ شاہنواز کو ماہی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کی اپنی الگ دنیا تھی، وہ وہیں مگن رہتا۔ فضیلہ کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے علاوہ شاہنواز کی اور کتنی بیویاں ہیں، مگر وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی حویلی نہیں لایا تھا۔ البتہ کئی بار اس نے کہا ضرور تھا کہ وہ نکاح کر چکا ہے۔ سالوں پر سال گزرتے چلے گئے۔ فضیلہ نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، وہ بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ اقبال صاحب کی زندگی کا محور ماہی تھی، وہ اس سے بہت پیار کرتے تھے، اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی وہ اسے۔ فضیلہ پر انہیں بہت ترس آتا تھا، انہیں کبھی کبھی اس کے صبر پر حیرت ہوتی، اور ایک روز انہیں اس کی خاموشی کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ شاہنواز بہت دن بعد گھر آیا تھا، اور نہ جانے کس موڈ میں تھا کہ ماہی کو گود میں بھر لیا اور پیار کرنے لگا۔ ماہی حیرت بھری نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ فضیلہ نے اسے ماہی کو اٹھاتے دیکھا تو چیل کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ کمرے سے نکلتے اقبال صاحب نے حیرت سے فضیلہ کی یہ حرکت دیکھی تھی، اس نے شاہنواز سے ماہی کو چھین لیا تھا۔ خبردار، جو میری بیٹی کو ہاتھ لگایا تو وہ ماہی کو سینے سے لگائے ہذیانی انداز میں بولی تھی۔ بہت سال پہلے کا منظر اس کی آنکھوں میں ناچ رہا تھا، وہ جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو، یہ صرف تمہاری بیٹی نہیں ہے، اپنی اوقات میں رہو اور ماہی کو مجھے دو۔ وہ غصے سے اس کے قریب بڑھا تھا۔ آگے مت بڑھنا، ماہی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، تم جیسا درندہ اور وحشی میری ماہی کا کچھ نہیں لگتا۔ وہ اسے سینے سے چمٹائے چلا رہی تھی۔ بکواس بند کرو گھٹیا عورت، وہ دھاڑا تھا۔ تمہارا کیا بھروسہ، جیسے پہلی بیٹی کا گلا دبا کر قتل کر دیا تھا تم اسے بھی قتل کر دو۔ میں تمہیں ماہی کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دوں گی، چاہے تم کچھ بھی کرو۔ اتنی پرانی بات اس کے منہ سے ادا ہو گئی تھی، اقبال صاحب کو لگا تھا کہ زمین ان کے پیروں سے سرک گئی تھی، اور شاہنواز کا سارا ضبط ختم ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اذیت کا نشانہ بناتا، اقبال صاحب کی گرجدار آواز نے اسے رک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار شاہنواز پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور پھر ان کا ہاتھ رکا نہیں تھا۔ پوری حویلی نے یہ تماشا دیکھا تھا۔ شاہنواز نے ایک خون خوار نگاہ فضیلہ پر ڈالی اور حویلی سے نکل گیا تھا۔ اقبال صاحب وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ اقبال صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا اس پر سب حق دک رہ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی تمام جائیداد فضیلہ کے نام کر دی تھی۔ شاہنواز کو جب اس کی خبر ملی تو وہ بھوکا شیر بن گیا۔ مجھے یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ میری خاموشی، مصلحت پسندی کو بزدلی سمجھ بیٹھے تھے تمہارے پاس تمہاری ماں کی جائیداد ہے، اس جائیداد کے ساتھ جو جی میں آئے کرو۔ یہ حویلی اب فضیلہ کی ہے، اور وہ تمہیں اس حویلی میں برداشت نہیں کرے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ سامان اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، دوسری صورت میں تم پر کیس کر دوں گا۔ سوچ لو کہ کیا حشر ہوگا تمہارا۔ انہوں نے تحمل سے کہا تو اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ تو جیسے پاگل ہو گیا تھا، بالکل پاگل۔ فضیلہ جو اس کی آمد سے بے خبر اپنے کمرے میں سو رہی تھی، ماہی بھی اس کے قریب سوئی تھی۔ شاہنواز کی دھاڑ پر وہ دونوں بری طرح ہڑبڑا کر جاگی تھی۔ تم یہاں؟ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جائیداد کے پیپرز اب ہی اور اسی وقت میرے حوالے کر دو۔ وہ اس کے سر پر کھڑا جیسے کوئی بہت ہی معمولی شے طلب کر رہا تھا۔ فضیلہ کو اس کی موجودگی کی وجہ سمجھ آ گئی۔ پیپرز بابا کے پاس ہیں، میرے پاس نہیں ہیں، اس نے مطمئن انداز میں جواب دیا، پھر لیٹ گئی۔ اس کی یہ بے نیازی شاہنواز پر بری طرح اثر انداز ہوئی تھی۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچا تھا۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے اٹھ گئی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت پیپرز چاہیے، ورنہ دوسری صورت میں تمہارے لیے بہت برا ہو جائے گا۔ وہ اس کو جھٹکا دے کر بولا۔ فضیلہ نے اس سے اپنا آپ چھڑایا۔ تمہیں جو جی میں آئے وہ کرو، پیپرز تو میں تمہیں کسی صورت نہیں دوں گی، اس نے بے خوفی سے کہا تھا۔ دیکھتا ہوں تم کیسے وہ پیپرز نہیں دو گی۔
अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूरता हुआ बोला और फिर उसने उसके बाल अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिए थे। माही ये सारे मनाजिर बहुत अरसे से देखती आ रही थी। हमेशा की तरह खौफ से वो जर्द हो गई थी। फजीला की चीखें पूरी हवेली में गूंजने लगी थी। शाहनवाज उसे घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले आया। माही माँ को बचाने के लिए शाहनवाज के पीछे दौड़ी थी। शोर शराबे से हवेली के सारे मुलाजिम इकट्ठे हो गए थे। एक मुलाजिम दौड़कर इकबाल साहब को बुला लाया। वो तो यही समझे थे कि शाहनवाज गुस्से से बाहर निकल गया होगा, जैसा कि उसकी आदत थी, मगर वो सारे हिसाब आज ही बेबाक करेगा, उसका उन्हें अंदाज़ा नहीं था। शाहनवाज वहशियों की तरह उसे पीट रहा था। इकबाल साहब उसे बचाने के लिए आए थे, मगर शाहनवाज ने उन्हें भी धक्का दे दिया। उनका बूढ़ा वजूद लड़खड़ा के नीचे जा गिरा। माही दौड़कर उनसे लिपट गई। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि शाहनवाज को रोक सके। कोई आगे नहीं बढ़ा था। जो लोग जुल्म होता देख कर भी खामोश रहे, उनकी बेहसी, उनका खौफ उन पर इसी तरह के हुक्मरान मुसल्लत रखता है। शाहनवाज जानता था कि अगर वो पेपर्स हासिल कर भी ले तो भी उसके वालिद जायदाद को उसके नाम मुंतकिल नहीं होने देंगे और बच्चे के कत्ल का पोल भी खुल जाएगा। फजीला के नाम जायदाद करने का मतलब था उसे ताकतवर बनाना, और फजीला किसी सूरत उसे माफ़ न करती। जायदाद हत्याने और कत्ल के केस से बचने के लिए उसके पास एक ही रास्ता था और उसने वो रास्ता अपना लिया था। मैंने सारी बात आयशा बेगम को बता दी और उन्हें माही के माजी से या फिर उस अब जो कुछ हो रहा है उन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो इस बात से बेहद खुश हुई है कि हमने उन पर इतना भरोसा किया और सारी सच्चाई बता दी। वो माही को हर सूरत उस घर की बहू बनाना चाहती हैं। साथ ही साथ उन्हें महर और सिमाब के रिश्ते पर भी कोई एतराज़ नहीं, बस रस्मी सी इजाज़त चाहिए शादिल से। वो आफाक साहब को तफसील बता रही थी। उनके चेहरे पर बहुत अरसे बाद इत्मीनान दिखाई दिया था। आफाक साहब उनके चेहरे की चमक देख कर मुस्कुराए। आफिया बेगम, शाहदिल और उसकी फ़ैमिली के लोग वाकई बड़े दिल के मालिक हैं। उन्हें भले कोई एतराज़ ना हो, मगर माही को कैसे राज़ी करेंगी आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो शादी की बात सुनकर किस तरह का रवैया ज़ाहिर कर देगी। उसे मनाना मुश्किल तरीन अमर है और मैं इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। जो भी करना है आपको अकेले करना है। माही के आंसू, उसका रोना धोना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इनकार करेगी तो मैं कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए बेहतर होगा आप उसे मुझ तक पहुँचने ही ना दें और उसे अपने तरीक़े से समझाएं और इस रिश्ते के लिए राज़ी करें। उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की। आफिया को अच्छी तरह अंदाज़ा था कि यह मरहला बेहद मुश्किल है। माही को मनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जहाँ उस पाक ज़ात ने शादिल की सूरत में उन्हें बेहतरीन और सीधा रास्ता दिखाया, वहीं वो माही के दिल को भी नरम कर लेगा। इस बात पर उन्हें पूरा यकीन था, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनके कुछ अल्फाज माही को एक ही रात में इकरार करने पर मजबूर कर देंगे और वो शादिल की ज़िंदगी में किसी ख्वाब की तरह शामिल हो जाएगी। अगले रोज़ वो सारा वक्त अल्फाज तरतीब देती रहीं कि किस तरह माही के सामने ये बात रखी जाए, और जब वो माही के पास आकर बैठी तो तरतीब दिए गए जुमले भग से उड़ गए। वो बेचारगी से माही की शक्ल देखने लगी। मामी, क्या बात है, ऐसी परेशान सूरत बनाकर क्यों बैठी है? वो उसके चेहरे के तासरात देखते हुए बोली। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है माही। उन्होंने बिलाखिर हिम्मत कर ही ली। जी कहिए, वो आहिस्तगी से बोली। आफिया ने उसके दोनों हाथ थाम लिए थे। माही, मैं जो कह रही हूँ वो बहुत गौर से सुनना और तहम्मुल से सोच विचार के बाद मुझे जवाब देना। वो तमहीद बांधने लगी। माही उलझकर उन्हें देखने लगी। मामी, साफ बताएं कि आप क्या कहना चाहती हैं? वो परेशान सी हो गई। उन्होंने गहरी सांस भरी। वलीमे वाले रोज़ मैंने महर के रिश्ते की बात करना चाही थी, मगर आयशा बेगम ने मुझसे पहले ही मुझसे कुछ मांग लिया। वो माही के चेहरे को बगौर देखते हुए बोली। वो मज़ीद उलझ गई। क्या मतलब ये कि उन्होंने सारी बात उसके गोशगुजार कर दी। और माही तो ये सब सुनते ही हत्ते से उखड़ गई। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। उसने झटके से अपने दोनों हाथ उनके हाथों से छुड़ाए और बेड पर से उठ गई। आफिया बेगम उसे देखने लगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? और आप मुझे ये सारी बातें क्यों बता रही हैं? आपने उसी वक्त इनकार क्यों नहीं कर दिया? वो गुस्से से बेकाबू होकर चिल्ला रही थी। आफिया बेगम भी खड़ी हो गई। माही, तुम्हारा दिमाग तो अपनी जगह पर है ना, तुम इतनी सी बात पर इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? वो उसके चेहरे के बदलते रंगों पर निगाहें जमाए बोल रही थी। माही का फिशार खून तेज़ी से बुलंद हो रहा था। क्यों ना चिल्लाऊं मैं? वो लोग होते कौन है मेरा नाम लेने वाले? वो फिर से चीखी थी। जब तुम सिमाब के लिए महर का रिश्ता मांगने का कह सकती हो, तो क्या तुम्हारा हाथ कोई नहीं मांग सकता? जहाँ मेरी हो वहाँ पत्थर तो आएंगे और एक ना एक दिन तुम्हारी शादी करनी ही है। और शादिल इस लिहाज से बिल्कुल मुनासिब है। वो माही के बरक्स बहुत पुरसकून अंदाज में बोली थी, मगर ये सकून सिर्फ दिखावे का था। अंदर ही अंदर वो उसके शदीद रवैये से खाइफ और परेशान हो रही थी। माही उनकी बात पर सदमे से गंग होकर उन्हें देखने लगी। मामी, उसकी आवाज़ में हैरत दुख न जाने क्या था। माही, तुम्हें क्या हो गया? सोलत की भी तो शादी की है ना हमने। वो तो तुम्हारी तरह ना चीखी, ना चिल्लाई, ना रोई धोई। फिर तुम क्यों इस तरह से कर रही हो? वो यूँ बोली जैसे उन्हें कुछ खबर ही ना हो उसके रवैये के पीछे क्या अवामिल कार फरमा है। माही बहुत कुछ कहते कहते चुप हो गई। मुझे शादी नहीं करनी, ना आज ना कल, वो कतियत से बोली। बहुत से बेकरार आंसू उसके चेहरे पर फिसलने लगे थे। शादी ना करने की कोई वजह भी तो हो।
کہیں تم اپنی ماں کی وجہ سے؟ تو ان کا اتنا کہنا تھا کہ اس کے رونے کی شدت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ وہ اس کے قریب آ گئی اور اسے اپنے ساتھ لگائے بیڈ پر بٹھانے لگی، پھر اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں سے صاف کیا۔ ماہی، شاہدل ایسا ہرگز نہیں جیسا تم سوچتی ہو، وہ اس کی ٹھوڑی چھو کر بولی۔ جب ماموں نے امی کا رشتہ طے کیا تھا تب وہ شخص ماموں کو بھی بہت نیک لگا تھا، اس نے گہرے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ اور پھر کیسا شخص نکلا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا اس نے۔ میں کبھی شادی نہیں کروں گی، مجھے اتنی اذیت ناک موت نہیں مرنا۔ وہ بری طرح خوف زدہ ہو گئی تھی، انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور تھپکنے لگی۔ ہر مرد شاہ نواز جیسا نہیں ہوتا، تمہارے ماموں بھی تو ہیں، میرا کتنا خیال رکھتے ہیں، عالی شان اپنی بیوی اور بچی پر جان چھڑکتا ہے، اور سیماب وہ بھی تو مہر کی محبت میں مبتلا ہے، تم لوگوں کیوں نہیں دیکھتی، ان کی اچھائی اور محبت کو کیوں نہیں محسوس کرتی؟ وہ نرمی اور پیار سے سمجھانے لگی۔ وہ ان سے نرمی سے الگ ہوئی۔ مامی، میں ان 3 مردوں کے علاوہ کسی چوتھے مرد پر بھروسہ نہیں کر سکتی، سب کہتے ہیں کہ بیٹیاں ماؤں کی قسمت چراتی ہیں، اور میری تو شکل بھی امی جیسی ہے، میری قسمت بھی ان جیسی ہی ہوگی، مامی پلیز مجھ پر رحم کریں، مجھے جینے دیں۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، اسے یوں روتا دیکھ کر ان کے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ اپنا دل قابو کیے وہ اسے بلکتا دیکھتی رہی۔ ماہی، تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں شادل کے رشتے کے متعلق کیوں بتایا؟ میں کیوں چاہتی ہوں کہ تم اس رشتے کے لیے ہاں کرو؟ وہ پرسوچ لہجے میں بول رہی تھی۔ ماہی نے بھیگا چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیونکہ تم 18 سال کی ہونے والی ہو، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے 18 سال کے ہوتے ہی ساری جائیداد اور وہ حویلی تمہارے نام ہو جائے گی؟ جی معلوم ہے مجھے، مگر اس بات کا یہاں کیا ذکر؟ اسی بات کا تو ذکر ہے، ہم نے تم سے یہ بات چھپائی، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں ساری حقیقت سے آشنا کر دوں تاکہ تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ پھر بھی اگر تمہیں اس رشتے سے انکار کرنا ہوا تو ہم تم پر زور و زبردستی نہیں کریں گے۔ مامی پلیز صاف صاف بتائیں، پہیلیاں کیوں بھجوا رہی ہیں؟ اس کا دل عجیب گھبراہٹ میں مبتلا ہونے لگا، ان کا ضرورت سے زیادہ سنجیدہ اور محتاط انداز اسے چونکا رہا تھا۔ تو پھر سنو، شاہ نواز جیل سے رہا ہو کر آ چکا ہے۔ انہوں نے بالآخر اسے حقیقت بتا ہی دی۔ ماہی کی چلتی سانسیں کچھ لمحوں کے لیے رک گئی تھی، وہ اس قدر شاک میں تھی کہ بہت دیر تک اس کی آواز بند رہی۔ مامی اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ماہی بی ریلیکس، انہوں نے اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ ان سے سختی سے لپٹ گئی۔ بہت سے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے تھے، اس کے لبوں سے سسکیاں نکلنے لگیں۔ ماہی رو مت بیٹا، وہ اسے سنبھالنے لگی۔ وہ بہت دیر تک روتی رہی۔ رونے سے کچھ نہیں ہونے والا، تمہارے ماموں تمہارے لیے بہت فکر مند ہیں، مگر تم اچھی طرح جانتی ہو کہ شاہ نواز کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اس کے پاس پیسے کی طاقت ہے، اور ہم ہر طرح کی کوشش بھی کر لیں تو بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ بہت دن سے تمہارے ماموں کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس رات جو شخص تمہارے کمرے میں آیا تھا وہ بھی شاہ نواز کا بھیجا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے حقیقتوں سے پردے اٹھا رہی تھی۔ ماہی سانس رو کے سب کچھ سن رہی تھی۔ شاہ نواز نے یہ تک کہا ہے کہ اگر ہم نے تمہیں اس کے حوالے نہ کیا تو وہ ہمارا پورا گھر جلا کر راکھ کر دے گا، میرے دونوں بیٹوں کو اس طرح سے غائب کر لے گا کہ ہم ڈھونڈ بھی نہیں پائیں گے۔ ان سب دھمکیوں کے باوجود تمہارے ماموں نے، میں نے، تمہارے بھائیوں نے تمہیں خود سے الگ نہیں کیا۔ اب جب خدا نے ہماری مدد کا فیصلہ کر لیا اور شادل کی صورت ایک طاقتور محافظ کو تمہارے لیے چن لیا ہے تو تم انکار کر کے ہمیں اسی مشکل میں پھر سے دھکیل دو۔ میں تم سے کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ شاہ نواز اپنے ارادے میں کامیاب ہو کہ نہ ہو مجھے نہیں معلوم، مگر ہمارے جیتے جی تم اس کی دسترس میں کبھی نہیں جاؤ گی۔ میں نے عائشہ بیگم کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، اور انہیں ان سب مسائل کی بھی کوئی پریشانی نہیں، بلکہ وہ تو ناراض ہو رہی تھی کہ یہ بات انہیں پہلے کیوں نہیں بتائی گئی۔ جہاں تک شادل کی بات ہے تو وہ تمہارا طالب ہے، تم سے محبت کرتا ہے، اور اسی کے ایما پر تمہارا ہاتھ مانگا گیا ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم خدا پر بھروسہ کر کے اس رشتے کے لیے ہاں کرتی ہو یا پھر انکار۔ تمہارا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا، پھر بھلے ہی ہمیں اس فیصلے کی بھاری قیمت ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولی۔ اس دوران ماہی بالکل چپ رہی تھی، سب کچھ سر جھکائے سنتی رہی۔ عافیہ کو اس کے چہرے کے تاثرات سے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی باتوں نے اس پر کس طرح اثر کیا ہے۔ اس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے سر سر اٹھایا۔ مامی، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے بمشکل یہ چند لفظ ادا کیے تھے، اور اس کے دل کے حال سے وہ باخبر تھیں۔ انہوں نے جاتے ہوئے اس کا ماتھا چوما اور لائٹ آف کر کے چلی گئی۔ ماہی بیڈ پر گر سی گئی۔ امی، وہ سسکنے لگی۔ دوسری طرف عائشہ بیگم یہ جان کر شدید حیران تھی کہ ماہی شاہ نواز کی بیٹی ہے، ان کے سہاگ کے قاتل کی بیٹی۔ اس وقت عافیہ بیگم کے سامنے تو انہوں نے خود پر قابو رکھا تھا اور اپنی حیرت ظاہر نہیں ہونے دی تھی، مگر تب سے لے کر وہ اب تک بس یہی ایک بات سوچے جا رہی تھی، ماہی شاہ نواز کی بیٹی ہے، اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اور جو کچھ شاہ نواز نے ماہی اور اس کی ماں کے ساتھ کیا سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔
کیا کوئی شخص اس حد تک ظالم ہو سکتا ہے؟ وہ سوچتی اور ماہی کے لیے ان کے دل میں موجود محبت بڑھ جاتی۔ وہ آج بھی ماہی کو شادل کی بیوی بنانا چاہتی تھی، مگر شادل اگر حقیقت جان لیتا تو دوبارہ کبھی نہ ماہی کی صورت دیکھتا اور نہ ہی اس خاندان سے کوئی تعلق رکھتا۔ اسے شاہنواز سے اور اس سے منسلک ہر چیز سے شدید نفرت تھی۔ وہ جس بات کے معاملے میں شدت پسند تھا، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شادل کو کیسے حقیقت بتائے۔ نفرت میں وہ اس قدر آگے بڑھ چکا تھا کہ اپنی محبت کا بھی خیال نہ کرتا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسا کچھ بھی ہو وہ خود کو برباد کرے۔ اور ان کے دل نے انہیں یہی مشورہ دیا کہ وہ شادل سے اس حقیقت کو مخفی رکھے۔ پھر سب کچھ بہت تیزی سے طے ہوا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر تمام ضروری شاپنگ کر لی گئی تھی۔ اس نکاح کی خبر صرف قریبی لوگوں کو تھی۔ شادل اور ماہی، مہر اور سیماب کا نکاح ہال میں منعقد کیا گیا تھا۔ یہ طے ہوا تھا کہ ماہی کی رخصتی کر دی جائے گی، مگر آفاق صاحب کے دل میں نہ جانے کیا سمائی، انہوں نے مہر کی رخصتی کی بھی بات رکھ دی، جو کچھ پس و پیش کے بعد قبول کر لی گئی۔ روایتی طریقے سے یہ کام بھی انجام دے دیا گیا۔ مہر خوش رنگ سپنے لیے پیا، دیر سدھاری، جبکہ ماہی دل میں ہزاروں خوف، ہزاروں درد لیے شادل کے سنگ اس کی گاڑی میں بیٹھی۔ ڈرائیور کار ڈرائیو کرنے لگا۔ ماہی کو اپنے ارد گرد کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ چونکی اس وقت جب اسے اپنے مہندی سے سجے ہاتھوں پر لمس محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر اپنے برابر بیٹھے شادل کو دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ماہی نے سر جھکا لیا۔ اس کی مسکراہٹ نے بھی ماہی کے دل میں پھول نہیں کھلائے تھے۔ آنے والے لمحوں کا خوف اس پر مسلط تھا۔ ماضی اس کے دماغ سے چپکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو جائے گی۔ اس نے تھک کر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ وسیع اور عریض کمرہ پھولوں سے سجا تھا۔ کمرے کی آرائش میں سرخ گلاب اور موتی کے پھول استعمال کیے گئے تھے۔ وہ اپنے چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ ڈبل بیڈ جس پر وہ براجمان تھی پورا کا پورا سرخ پھول کی پتیوں سے بھر دیا گیا تھا۔ بیڈ کے چاروں اطراف موتی کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ بیڈ کے دونوں اطراف رکھے سائڈ ٹیبلز پر رکھے خوبصورت لیمپ سے موتیوں کی لڑیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ مہر نے اسے بتایا تھا کہ کمرے کی سجاوٹ شادل نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے، مگر اس کے دل میں کوئی خوشگوار احساس نہیں جاگا۔ اس بات نے بھی اس کے دل میں پھول نہیں کھلائے کہ وہ ایسے شخص کی بیوی بن چکی ہے جو اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کی بیوی کے درجے پر فائز ہونے سے پہلے وہ اس کے دل میں جگہ بنا چکی ہے۔ اسے اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کے چاروں اطراف جیسے گہرا سناٹا تھا۔ وہ بہت دیر سے ایک ہی پوزیشن پر بیٹھی تھی۔ وہ شادل کا انتظار نہیں کر رہی تھی، مگر یہاں بیٹھے رہنا اس کی مجبوری تھی۔ اس کی نگاہ اپنے مہندی سے سجے ہاتھوں پر پڑی۔ کس قدر خوبصورت لگ رہے تھے اس کے ہاتھ، گندمی کلائیوں میں گہرے میرون رنگ کی چوڑیاں۔ ان چوڑیوں پر نگاہیں جمائے کب اس کی آنکھ لگی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اس کی آنکھ تکلیف کے شدید احساس سے کھلی تھی۔ اس نے اپنے سامنے دیکھا شادل اس کے پاس بیٹھا تھا۔ چوڑیوں سے سجی کلائی اس کی سخت اور بے رحم گرفت میں تھی۔ اس کی سختی کے باعث چوڑی ٹوٹ کر اس کی کلائی میں کھپ گئی تھی۔ وہ حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اسے اپنی نئی زندگی سے کوئی اچھی امید وابستہ نہیں تھی، مگر اسے اتنے برے آغاز کی سوچ تک نہیں آئی تھی۔ شادل کی نفرت سے بھری آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ وہ بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر آواز جیسے گھٹ گئی۔ وہ اپنی کلائی چھڑوانے لگی۔ درد ناقابل برداشت تھا۔ چھوڑیے مجھے۔ کوشش کے بعد ناکام ہو کر وہ غصے سے چلا اٹھی۔ آنسو چہرے پر تیزی سے پھیلنے لگے۔ وہ اس کی کلائی چھوڑے بنا بستر سے اٹھ گیا اور اسے کھینچا۔ ماہی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شادل کا غصہ، اس کی نفرت، وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتا آگے بڑھنے لگا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، کہاں لے جا رہے ہیں مجھے آپ؟ وہ ایک بار پھر چلائی تھی۔ شادل نے کمرے کا دروازہ کھولا، جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑی۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ جہاں تمہاری جگہ ہے، تم اس کمرے کے اور میرے لائق نہیں۔ اس نے بس اتنا کہا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ وہ حیرت اور دکھ سے جیسے پتھر ہو گئی تھی۔ وہ بند دروازے کو دھندلی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ عائشہ بیگم اپنے کمرے میں گہری نیند میں تھی، نوکر اپنے کوارٹر میں۔ وہ رات کے اس پہر اس بڑے بنگلے میں تنہا کھڑی تھی۔ اس کا دماغ کچھ دیر کے لیے سن کر دیا تھا۔ کھڑے ہو کر اس کی ٹانگیں شل ہو گئیں۔ کلائی کی تکلیف بھی شدید تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، چاروں طرف اندھیرا تھا۔ کوریڈور کی تمام لائٹس آف تھیں۔ درد کے احساس کے ساتھ اب خوف کا احساس بھی اس پر غالب آنے لگا۔ وہ روتے روتے نیچے بیٹھ گئی۔ شدید خوف کے اثر سے گھبرا کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی وہ پلٹا تھا اور پھر تھم کر رہ گیا۔ کتنے ارمانوں سے اس نے یہ کمرہ اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آنسوؤں کی دھند چھانے لگی تھی۔ وہ بیڈ کے قریب آ گیا اور ایک وحشت کے عالم میں اس نے بیڈ پر پڑے سارے پھول مسل کر رکھ دیے۔ پھولوں کی لڑیاں اپنے پیروں میں روند دیں۔ ڈریسنگ ٹیبل پر سجے تمام لوازمات اور پرفیومز کو اس نے غصے سے پھینکا اور پھر وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ پہلی بار وہ تب رویا تھا جب اس کے بھائی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، اور آج اس کے ارمان قتل ہو گئے تھے۔ جس لڑکی کو اس نے خود سے بھی چاہا،
اس کی اصلیت کیا نکلی؟ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا تھا۔ جس لڑکی کو اس نے دن رات چاہا وہ تو اس کی نفرت کے قابل بھی نہیں تھی، پھر وہ اس سے محبت کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اسے اپنی بیوی کا درجہ کیسے دے سکتا تھا؟ شادل کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ ہر چیز کو آگ لگا دے، ماہی سمیت ہر شے کو تہس نہس کر دے۔ ماہی کی آنکھوں میں موجود حیرت اور پھر شدید دکھ کی شدت سے بہتے آنسو کچھ بھی تو اس پر اثر نہ کیا تھا۔ اس پر صرف ایک ہی بات کا اثر تھا جو سب سے گہرا تھا، ماہی اس کے بھائی کے قاتل کی بیٹی تھی۔ وہ یوں ہی بیٹھا رہا، کتنا وقت گزرا اسے خبر نہیں تھی، سوچیں منجمد ہو گئی تھی۔ اذانوں کی صدا بلند ہوئی تو وہ چونکا، اللہ اکبر کی صدا پر اس کے دل سے بے اختیار شکوہ نکلا۔ وہ کچھ دیر بے حس و حرکت بیٹھا رہا، پھر کسی خیال کے آتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو ماہی اسے دیوار کے ساتھ ٹکی ہوئی دکھائی دی، دونوں بازو اپنے گرد لپیٹے، چہرہ گھٹنوں میں چھپائے۔ ماہی، اس نے بمشکل اس کا نام پکارا، لہجہ بے حد سرد تھا۔ ماہی نے اس کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ماہی، اب کی بار آواز پہلے سے کافی بلند تھی اور سخت بھی، مگر وہ پھر سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ شادل گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ کر اس کا کندھا دوبارہ ہلایا، تب جا کر وہ ہڑبڑائی۔ روتے روتے کب وہ سو گئی اسے خبر نہیں ہوئی۔ ماہی نے اپنی سرخ آنکھوں سے اپنے سے چند انچ کے فاصلے پر بیٹھے اپنے مزاجی خدا کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی۔ ماہی نے چہرہ موڑ لیا، لاکھ ضبط کے باوجود اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ اسے روتا دیکھ کر اسے شدید کوفت نے گھیر لیا۔ یہ ڈرامے بازی بند کرو، مجھ پر ان آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے انہیں نہ بہاؤ تو بہتر ہوگا۔ اٹھو یہاں سے اور کمرے میں چلو۔ اس کے حکم پر ماہی نے غصے سے اسے دیکھا۔ رات آپ نے ہی مجھے اس کمرے سے نکالا تھا، میں اب اس کمرے میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گی، مجھے اپنے گھر جانا ہے اور بس۔ وہ ضدی مگر فیصلہ کن لہجے میں بولی، میں نے تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھی، چپ چاپ اندر چلو۔ وہ گھبراتے ہوئے بولا، ورنہ کیا کریں گے آپ؟ مجھے ماریں گے؟ وہ چلا کر بولی۔ شادل نے گھبرا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے اندر لے آیا۔ ماہی پوری طاقت لگا کر بھی اپنا آپ چھڑا نہ سکی۔ کمرے میں آ کر اس نے اسے خود سے دور کیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ یہ سب؟ وہ روتے ہوئے بولی، کیونکہ تم اسی لائق ہو، تمہارے ساتھ یہی سب ہونا چاہیے۔ وہ بولا، اگر اتنی ہی نفرت تھی تو کیوں مجھ سے شادی کی؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم شاہ نواز کی بیٹی ہو تو میں تم پر تھوکتا بھی نہیں کجا کہ تم سے شادی کرنا۔ جتنی نفرت مجھے شاہ نواز سے ہے اتنی ہی نفرت مجھے تم سے ہے، سنا تم نے؟ اور ایک بات اور اپنے دماغ میں بٹھا لو، میرے اور اپنے اس تعلق کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھنا، اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو بہت برا ہو جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم لوگ اس گھٹیا شخص کے رشتہ دار ہو، اگر ذرا سی بھی خبر ہوتی تو میں اپنی مہر کا ہاتھ اس سے ماپ کے ہاتھ میں کبھی نہ دیتا، مگر اب دیر ہو چکی ہے۔ وہ سخت افسوس میں مبتلا تھا۔ ماہی چپ چاپ اسے سنتی رہی۔ مہر کا گھر بسا رہے، اسی میں بھلائی ہے، اگر تم نے منہ کھولا تو یاد رکھو تمہارے پورے خاندان کو برباد کر دوں گا میں۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اور رہی تمہاری بات، تمہارے باپ سے میں نمٹ لوں پھر تمہارا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ اس کی صرف فاقی پر وہ دل دہل کر رہ گئی تھی۔ اپنا حلیہ ٹھیک کرو اور اپنے اس زخم پر پٹی باندھو اور اپنے اس معصوم چہرے پر مسکراہٹ سجاؤ۔ تمہیں ہر حال میں میرا حکم ماننا ہے اور یہ بات جتنی جلدی سمجھ لو اتنا ہی بہتر ہے۔ وہ اپنی کہہ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے اصل وجہ معلوم نہ تھی۔ یقیناً شاہ نواز نے ان کا ناقابل تلافی نقصان کیا تھا، اس لیے وہ اس سے اتنی شدید نفرت میں مبتلا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مامی نے تو کہا تھا کہ وہ ساری حقیقت بتا چکی ہیں، اگر وہ سب کچھ جانتا تھا تو پھر اس نے کیوں اسے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ مہر اور سیماب کی شادی کیوں ہونے دی؟ کیا عائشہ بیگم میں ساری حقیقت چھپائی؟ اگر ایسا تھا تو کیوں انہوں نے شادی کو اندھیرے میں رکھا؟ وہ جتنا سوچتی اتنا الجھتی۔ وہ چکرا کر رہ گئی۔ اسے لگ رہا تھا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اسے اپنے نصیب پر رونا آیا۔ شادل باتھ روم سے نکلا تو اسے ساکت بیٹھے پایا۔ اب اٹھ جاؤ، ماتم منانے کے لیے پوری عمر پڑی ہے تمہارے پاس، وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا اٹھ کھڑی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ آئینے میں دکھائی دیتا عکس اسی کا تھا، سرخ سوجی آنکھیں، بے رنگ چہرہ۔ وہ ایک ایک کر کے زیور اتارنے لگی۔ اسے عافیہ کی ساری باتیں یاد آ رہی تھی۔ اسے ان کی خوشگوانی پر ترس آنے لگا۔ اس کا جی چاہا وہ کہا لگا کر ہنسے اور انہیں بتایا کہ ایک شاہ نواز کے خوف سے وہ لوگ اسے دوسرے شاہ نواز کے سپرد کر چکے تھے۔ انہیں بتایا کہ وہ چہرے سے ہی نہیں نصیب میں بھی اپنے ماں جیسی تھی۔ وہ نہا کر باہر آئی تو کمرہ خالی تھا۔ وہ چلتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ گئی اور دراز میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اپنے ہاتھ پر دوا لگانے لگی۔ اسے بخار بھی محسوس ہو رہا تھا، بدن کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ جیسے تیسے پٹی کر کے اس نے درد کی گولی کھائی اور اپنے چکراتے سر کو تھامے بستر پر گر سی گئی۔ ذہنی اذیت، تھکن اور درد سے وہ نڈھال تھی۔
دوائی کے اثر سے وہ کچھ ہی دیر میں غافل ہو گئی۔ کتنا وقت گزرا اسے احساس نہیں تھا۔ اس کی آنکھ مہربان سی آواز سن کر کھلی۔ اس نے زبردستی آنکھیں کھول کر دیکھا، اس کے قریب عائشہ بیگم بیٹھی تھی اور سر پر شادل کھڑا تھا۔ اس نے شادل کو نہیں دیکھا تھا۔ ماہی بیٹا کیا ہوا، تمہاری طبیعت کیوں خراب ہوگی؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ماہی بمشکل اٹھ کر بیٹھی، بخار کی وجہ سے چہرہ تمتما رہا تھا۔ آنٹی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھکن ہو گئی ہے، وہ نکاح زدہ آواز میں بولی۔ اور یہ کلائی کو کیا ہوا؟ ان کی نگاہ شاید ابھی پڑی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، چوڑیاں اتارتے وقت چوڑی ٹوٹ کر چبھ گئی تو انہوں نے پٹی باندھ دی۔ آپ بے وجہ پریشان ہو رہی ہیں، اس نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ عائشہ بیگم نے شادل کو دیکھا، وہ اس کے جھوٹ پر اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ وہ مسکرائی۔ اچھا چلو اب اٹھو، ناشتہ کر لو، پھر دوا کھا کر سو جانا۔ شادل تم ماہی کو نیچے لے آؤ، تب تک میں ناشتہ لگواؤں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ ماہی اس کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ اس نے چونک کر دیکھا اور پھر سر جھکا دیا۔ شادل اسے گھور رہا تھا، اس سے ٹھیک طرح سے ناشتہ بھی نہیں کیا گیا۔ وہ معذرت کرتی کمرے میں آ گئی، جبکہ شادل کام کا بہانہ کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں ماہی نے عائشہ بیگم کو سچ نہیں بتانا، وہ اس متعلق بالکل مطمئن تھا۔ اس نے اپنے کل کے جارحانہ رویے کے متعلق ایک بار بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے ذہن میں تو بس وہ فون کال گونج رہی تھی جس کے ذریعے وہ اس بات سے باخبر ہوا تھا کہ ماہی شاہ نواز کی بیٹی ہے۔ گزشتہ رات کیا ہوا تھا؟ دوران ڈرائیونگ اسے پھر سے سب یاد آنے لگا۔ عائشہ بیگم نے اسے کنگن تھمائے تھے جو منہ دکھائی کے طور پر ماہی کو ملنے تھے۔ وہ کنگن تھامے بہت سرشار سا سیڑھیاں چڑھتا اوپر آ رہا تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ اس وقت اسے کون فون کر سکتا تھا؟ وہ جیب سے موبائل نکالنے لگا، انجان نمبر سے فون تھا۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، اس کا ہیلو ہی سوالیہ تھا۔ تمہیں تو میں بہت غیرت مند مرد سمجھتا تھا شادل، تم اتنے بے غیرت نکلو گے کہ اپنے دشمن کی بیٹی کو اپنی بیوی بنا لو گے؟ یہ میں نے تو کیا، شاہ نواز نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، شادل اس کی بات سن کر سن ہو کر رہ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ دھاڑ کر بولا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، ایک طرف تو تم شاہ نواز کی بو سونگھتے پھر رہے ہو اور پھر بھی وہ تمہارے ہاتھ نہیں آ رہا، اور دوسری طرف اس کی بیٹی سے شادی رچا لی۔ واہ! مقابل کا لہجہ تمسخر سے ڈوبا ہوا تھا۔ شادل کے ارد گرد کھڑے در و دیوار گھومنے لگے تھے۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا، اس کے کانوں میں کسی بھی آواز سننے کو انکار کر دیا تھا۔ وہ اس کے ارد گرد بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی کہ شاہ نواز کی بیٹی ماہی اس کی منکوحہ ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو گیا، اور بنا سوچے سمجھے اس نے ماہی کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا تھا۔ جو سوالات ماہی کے ذہن میں تھے وہی سوالات شادل کے دماغ میں بھی گونج رہے تھے۔ اس نے تھک کر ایک جگہ گاڑی روک لی اور سر اسٹیئرنگ سے ٹکا دیا۔ ایک معمولی سی بات پر شاہ نواز نے اس کے بھائی کو گولیوں سے بھون کر رکھ دیا تھا۔ بات بظاہر کچھ بھی نہیں تھی۔ شادل کے بڑے بھائی نے کسی شخص سے زمین خریدنے کا فیصلہ کیا تھا۔ شاہ نواز کی نظر بھی اسی زمین کے ٹکڑے پر تھی، مگر زمین کا وہ مالک وہ زمین شاہ نواز کو نہیں بیچنا چاہتا تھا۔ اس شخص نے زمین ان کے نام فروخت کر دی۔ اس بات سے وہ بالکل بے قابو ہو گیا تھا۔ نہ صرف زمین کے مالک بلکہ انہیں بھی قتل کر دیا، صرف اور صرف اس لیے کہ شاہ نواز کے اندر غصہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ ایسے وحشی انسان کی بیٹی اس کی بیوی تھی اور اس کا دماغ یہ بات قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ ماہی کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ درد اتنا تھا کہ آنکھیں بہنے لگی تھی۔ وہ رو رہی تھی جب اس کا موبائل بجا تھا۔ عافیہ بیگم کا فون تھا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، جلدی آنسو صاف کیے اور کال ریسیو کی۔ وہ اس سے اس کی خیریت دریافت کر رہی تھی، اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ خوش ہے کہ نہیں۔ اس کا جی چاہا سب کچھ سچ بتا دے، مگر مہر اور سماپ کے چہرے اس کی آنکھوں میں اترے تو اس کے ہونٹوں پر کفل لگ گیا۔ وہ بہت خوش ہے، شادل کا رویہ اس سے بہت محبت بھرا ہے۔ اسی قسم کے جملے وہ بول رہی تھی تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں، اور وہ مطمئن ہو بھی گئی تھی۔ کچھ دیر مزید بات کر کے اس نے کال کاٹ دی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ موبائل ایک بار پھر بج رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا، سائڈ ٹیبل پر ایک موبائل پڑا تھا۔ وہ موبائل پہچان گئی تھی، یہ وہ موبائل تھا جو شادی کے دوران مہر کے پاس تھا، اور مہر نے اس کی بہت ساری تصاویر اتاری تھیں۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کر لی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، فون کرنے والا بولنا شروع کر چکا تھا۔ دیکھو شادل، رات کی طرح فون مت کاٹ دینا، تم غلطی کر چکے ہو، اور یقین جانو شاہ نواز تمہارے اس قدم پر بہت خوش ہے کہ تم جو اس سے اتنی نفرت کرتے ہو، اس کی بیٹی کی محبت میں مبتلا ہو کر اسے اپنا چکے ہو۔ اسے شکست دینے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے کہ تم ماہی کو چھوڑ دو۔ ماہی کو لگا تھا اس کے کانوں میں کسی نے سیسا انڈیل دیا ہو۔ یہ بات میرے اور شاہ نواز کے درمیان ہے، مگر میں تمہیں بھی اس کا رازدار بنا رہا ہوں۔ شاہ نواز کو ماہی سے دلچسپی ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ دلچسپی اس کی جائیداد سے ہے۔ شاہ نواز کا باپ بہت چالاک تھا، جو اس نے یہ وصیت کی کہ اگر ماہی
زندگی کے کسی بھی حصے کسی بھی عمر میں پہنچ کر بھی جائیداد شاہ نواز کے نام کرنا چاہے گی تو جائیداد کسی ٹرسٹ کو مل جائے گی، مگر اسے نہیں۔ جائیداد اپنے نام کروانے کے لیے اس نے میری مدد چاہی۔ ماہی کی شادی اگر مجھ سے ہو جاتی تو میں جائیداد اپنے نام منتقل کرتا، پھر شاہ نواز کے نام۔ ماہی کی جائیداد کا 30% مجھے ملتا اور باقی اسے، لیکن تم نے شادی کر کے میرے حصے کو آگ لگا دی، جبکہ شاہ نواز وہ جائیداد ہاتھ سے نکلنے پر دکھی نہیں، البتہ اس بات پر بہت خوش ہے کہ تم جو اسے دشمن سمجھتے ہو اسی دشمن کے خون کو اپنے گھر لے آئے ہو۔ اس کا غرور اسی وقت ملیا میٹ ہو سکتا ہے جب تم میرا ساتھ دو۔ وہ شادل کے فون بند کر دینے کے ڈر سے جلدی جلدی بول رہا تھا اور اس کی خاموشی کو اقرار میں بدلتا سمجھ رہا تھا۔ ذوالفقار بہت جلد باز تھا اور اس کی یہ جلد بازی کسی کی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں لانے والی تھی۔ وہ ساکن ہو کر سن رہی تھی، اس کی ٹانگیں بے جان ہونے لگی تھی۔ تم شاہ نواز سے بدلہ لینا چاہتے ہو نا، مگر وہ تمہارے ہاتھ نہیں آ رہا۔ پہلی بات، اپنا ماضی یاد کر لو۔ ماضی میں بھی تم اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں بھیج سکے تھے کیونکہ تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ یہ الگ بات کہ شاہ نواز اپنے دوسرے بہت سے کارناموں کے باعث جیل کی ہوا کھا کر آیا ہے، تم اکیلے اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ شاہ نواز سے تمہیں بدلہ لینا ہے تو آؤ ہم مل کر ایک ڈیل کرتے ہیں۔ ماہی کو طلاق دے دو اور اس کا نکاح مجھ سے کروا دو۔ ماہی جائیداد سمیت میری ہو جائے گی اور میں تمہیں شاہ نواز دے دوں گا۔ اب تم اتنے غیرت مند تو ہوگے ہی کہ ایک عورت کو، وہ بھی جو تمہارے دشمن کی بیٹی ہے، اسے قربان کر کے اپنے بھائی کی محبتوں کا قرض اتارو، شاہ نواز کو ختم کر کے اپنے بھائی کی روح کو اور خود اپنے آپ کو بھی سکون پہنچاؤ۔ یہ ایک ڈیل ہے جس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں، لیکن اگر تم نے میری بات نہ مانی تو بہت خسارہ ہو جائے گا، سوچنا ضرور۔ وہ اپنی بکواس کہہ کر فون کاٹ چکا تھا۔ ماہی زمین پر ڈھہ گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جب وہ گھر آئے گا تو ایک بڑی قیامت اس کے منتظر ہوگی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے عجیب سا سناٹا محسوس ہوا تھا۔ اس نے عائشہ کے کمرے میں جھانکا، وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ چاروں طرف عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ فوراً ماہی کے کمرے کی طرف لپکا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے کا منظر حیران کن تھا۔ ماہی بیڈ پر آنکھیں بند کیے پڑی تھی، اس کے پاس عائشہ بیگم بیٹھی روئی جا رہی تھی۔ وہ گھبرا کر ان کے قریب آیا تھا۔ بھابی کیا ہوا، آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ اور ماہی، اسے کیا ہوا؟ ماہی کا زرد چہرہ اور عائشہ بیگم کا رونا، ساری نفرت کہیں دور جا سوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ میں کمرے میں آئی تو ماہی زمین پر پڑی تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا تو پتہ چلا شدید ذہنی دباؤ کے باعث اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اس کا بی پی خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ماہی کو کیا ذہنی پریشانی ہے۔ ہم عافیہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ایک دن میں ہم نے ان کی بیٹی کا یہ حال کر دیا؟ وہ ہوش میں نہیں ہے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ شادل کا سر جھک گیا۔ وہ انہیں کیسے بتاتا کہ کل شدید غصے میں وہ ماہی کے ساتھ کیا کر بیٹھا ہے؟ ماہی کا زرد چہرہ، اس کے اندر ملال کے رنگ بھر رہا تھا۔ اس کا غصہ کہیں دور جا سویا۔ اس بچی کی ساری زندگی ماں باپ کے بغیر گزری، بچپن نفرتوں کی نظر ہو گیا۔ عافیہ نے شادی اسی لیے کروائی تاکہ ذہنی سکون میسر ہو، مگر نہ جانے اس کے اندر کیا غم پل رہا ہے۔ وہ دکھ کی شدت میں بہہ کر بولتی چلی گئی۔ ماہی انہیں مہر کی طرح ہی عزیز تھی۔ شادل ان کی بات پر چونک گیا۔ کیا مطلب بھابی؟ وہ ان سے وضاحت مانگنے لگا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ وہ اتنی جلدی سچائی بتانے کے حق میں نہیں تھی، مگر شادل ان کے پیچھے پڑ گیا تو انہوں نے ساری حقیقت بتا دی۔ شاہ نواز نے نہ صرف فضیلہ کو آگ میں جھونکا بلکہ اس معصوم بچی کو بھی اٹھا کر آگ میں پھینک دیا۔ وہ تو اس کے دادا نے اپنی جان دے کر ماہی کی جان بچائی۔ ایک نوکرانی شاہ نواز سے بچا کر اسے اسپتال میں داخل کروا آئی، ورنہ ماں کے ساتھ ساتھ ماہی بھی مر چکی ہوتی۔ پھر شاہ نواز پر کیس چلا اور بہت مشکل سے اسے سزا ملی۔ عافیہ اور ان کے گھر والوں کی محبت اور توجہ سے ماہی زندگی کی طرف لوٹی تھی کہ پھر سے شاہ نواز نے ماہی کی زندگی حرام کر دی۔ عافیہ نے مجھے ہر بات بتائی، کوئی بھی بات نہیں چھپائی۔ وہ ماہی کے مستقبل سے خوف زدہ تھے۔ مجھے یہی خوف تھا کہ اگر میں نے تمہیں شادی سے پہلے حقیقت بتا دی تو کہیں تم جذبات میں آ کر انکار نہ کر دو، اور مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے وسیلے سے ان کی مشکل آسان کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں انکار کر کے ان کی آس ختم کر دوں۔ ماہی بہت معصوم ہے، بے گناہ ہے۔ باپ کے خوف سے اپنے ماموں اور بھائیوں کی زندگی کو مزید مشکلات سے بچانے کے لیے اس نے تمہارے رشتے کے لیے ہاں کی۔ تم اس بات کو نا کا مسئلہ مت بنانا کہ تمہاری بیوی شاہ نواز کی بیٹی ہے۔ شادی کے بعد بھی ماہی سکون میں نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ شاہ نواز کہیں اسے تنگ نہ کر رہا ہو، اس لیے وہ ایسی حالت تک پہنچی ہوگی۔ تم جلد از جلد کچھ کرو تاکہ ماہی بھی عام لڑکیوں کی طرح ہر خوف سے آزاد ہو کر اپنی زندگی گزار سکے۔
پلیز شادل کچھ کرو۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی، جبکہ وہ چپ چاپ ماہی کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہوئی تھی، اسے اپنا آپ بزدل لگا تھا۔ وہ اپنے اندر کا شور برداشت نہ کر پایا تو اٹھ کر باہر آ گیا۔ باہر آتے وہ کارپیٹ پر پڑا موبائل اٹھانا نہ بھولا تھا۔ اس نے حیرت سے موبائل کو دیکھا تھا۔ رات بہت دیر سے وہ کمرے میں آیا تھا۔ ماہی بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا اور نہایت آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ماہی نیند میں تھی، اس لیے نہ وہ اس کی موجودگی محسوس کر پائی تھی اور نہ ہی اس کا لمس۔ شادل نے اس کا نازک ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ ماہی گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ شادل کو اپنے قریب بیٹھے دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ سالوں بھی گزر جاتے مگر وہ کل رات کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ سمٹ کر بیٹھ گئی، اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس کے انداز میں بلا کی نرمی تھی۔ ماہی حیرت بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی طبیعت پوچھ رہا تھا۔ ماہی، مجھے تم سے ضروری بات کہنی ہے۔ کل رات میں نے جو بھی کیا وہ بہت غلط تھا۔ میں تم سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا، مگر میرے کل کے رویے کے پیچھے بھی تو کوئی وجہ ہی تھی۔ کل اچانک ہی مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ تم شاہنواز کی بیٹی ہو۔ سالوں جس شخص سے میں نے نفرت کی ہے، تمہارا اس کی بیٹی ہونا مجھے قبول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی جسے میں نے بے حساب چاہا، وہ اس شخص کی اولاد کیسے ہو سکتی تھی جس شخص سے میں نے پل پل نفرت کی؟ وہ دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ ماہی کے آنسو پھر سے گرنے لگے۔ میں اپنے اس رویے پر سچے دل سے نادم ہوں، اور آج مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری زندگی کن مشکلات میں گھری ہوئی تھی۔ اگر بھابھی مجھے یہ ساری باتیں پہلے بتا دیتی تھی، یقین مانو میں تم سے شادی سے کبھی انکار نہ کرتا۔ تم بھی تو اس شخص کی ڈسی ہوئی ہو۔ میں تمہیں ضرور تحفظ دیتا۔ جو ہو چکا وہ ہو چکا، ماضی واپس نہیں آ سکتا، لیکن میں نے تمہیں جتنی اذیت دی اس پر معافی تو مانگ سکتا ہوں۔ میں نے جو بھی کیا وہ غیر ارادی تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ سخت نادم تھا اور اس نے ماہی کے پیروں کو بھی ہاتھ لگا لیا تھا۔ اس نے گھبرا کر پیر کھینچ لیے۔ پلیز شادل ایسا مت کرے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ ماہی کا دل فوراً صاف ہو گیا تھا۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ اور تم جو فون کال سن کر بے ہوش ہوئی تھی، اس بارے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں جلد ہی ان سب کا بندوبست کرنے والا ہوں۔ رہی یہ بات کہ مجھے کیسے پتہ چلا، تو بتاتا چلوں کہ میرے اس فون میں تمام فون کالز ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ کارپیٹ پر پڑے موبائل کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یقیناً تمہاری بے ہوشی کا تعلق اسی سے ہے۔ اپنی ساری پریشانیاں مجھے دے دو اور تم آرام کرو۔ اس کے ہاتھ تھام کر اس نے تسلی دی اور وہ مسکرا دی۔ خدا نے اسے کتنا آسان راستہ دکھایا تھا۔ ذوالفقار ماہی اور اس کی جائیداد کے حصول کے لیے پاگل ہو رہا تھا، اور اسی ہوس میں ڈوب کر اس نے شادل کو فون کر ڈالا تھا۔ وہ جو شاہنواز کو پچھلے کئی مہینوں سے ڈھونڈ رہا تھا، اس تک پہنچنے کا اسے آسان راستہ مل گیا تھا۔ وہ ذوالفقار سے مل چکا تھا، اور ماہی کے لیے اس کے دل میں کتنی نفرت ہے اس کا جھوٹا اظہار بھی وہ کر چکا تھا۔ اور ذوالفقار جو کل تک شاہنواز کا ساتھی تھا، آج اپنی پارٹی تبدیل کر چکا تھا، اور اس بات کی خبر شاہنواز کو نہیں تھی۔ شاہنواز کو تو ماہی کی شادی کا علم تک نہیں تھا۔ وہ اب تک پاکستان سے باہر تھا۔ ذوالفقار نے اسے ماہی کی شادی کی خبر پہنچائی نہیں تھی۔ پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ شاہنواز اس سے یکسر بے خبر اپنی نئی بیوی کے ساتھ دنیا گھومنے میں مگن تھا۔ شادل کے کہنے پر ہی ذوالفقار نے اسے فون کر کے جلدی پاکستان آنے کا کہا تھا۔ شاہنواز کم ہی اس کی کوئی بات ٹالتا تھا۔ وہ فوراً پاکستان پہنچ گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ پاکستان میں قدم رکھتے ہی اس کی زندگی کی بتیاں بجھ جائیں گی۔ یہ رہا طلاق نامہ، اس پر میرے دستخط صرف اسی وقت ہوں گے جس روز تم شاہنواز کو میرے حوالے کرو گے۔ شادل نے طلاق نامے کے پیپرز اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا۔ پیپرز دیکھ کر اس کی بانچیں کھل گئی۔ آج شام کی فلائٹ سے وہ پاکستان آ رہا ہے۔ میں ہی اسے ایئرپورٹ سے لے کر آؤں گا اور اسی جگہ لے جاؤں گا جو جگہ طے کی گئی ہے۔ تم ماہی طلاق کے پیپرز اور جائیداد کے پیپرز کے ساتھ مجھے وہیں ملنا۔ اس نے بات ختم کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شادل سے اس نے مصافحہ کیا اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی شادل نے اپنے دوست کو جو پولیس سروس میں تھا فون ملایا تھا۔ تم نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے؟ اور وہ بھی یوں چھپ چھپا کے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی شاہنواز نے بگڑ کر کہا۔ وہ تو یہی سمجھا تھا کہ یہاں کوئی بہت بڑی مصیبت ہو گئی ہوگی۔ ذوالفقار کے فون سے وہ یہی اندازہ لگا سکتا تھا، اور اس نے لگایا بھی۔ فون پر سوال و جواب سے ذوالفقار نے منع کر دیا تھا۔ وہ ابھی پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچ گیا، اور اب اس کے چہرے پر پھیلا سکون اسے غصہ دلا رہا تھا۔ ایمرجنسی تھی، اسی لیے ایمرجنسی میں بلایا ہے تمہیں۔ تم چلو تو پھر ساری بات بتاتا ہوں۔ اس نے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری کر لی تھی۔ شاہنواز بھی چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک سنسان سی جگہ پر اس نے گاڑی روکی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ نہ جانے کیوں وہ اندر سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس کی چھٹی حس اسے خبردار کر رہی تھی۔ یہاں تمہاری بیٹی ماہی ہے، اور اب مزید سوال مت کرنا، اندر چلو۔ ماہی نام سن کر وہ بری طرح چونکا تھا۔ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم میری غیر موجودگی میں اس کے پاس بھی نہیں بھٹکو گے تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ خود پر قابو کھو چکا تھا اور ذوالفقار پر پھول پڑا۔ ذوالفقار نے اس پر پستول تان لی اور ساری کی ساری گولیاں غصے میں اس کے سینے میں اتار دی۔ اندر کمرے میں بیٹھی ماہی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے شاہنواز سے نفرت تھی، مگر اس کی رگوں میں بہرحال شاہنواز کا ہی خون دوڑ رہا تھا، اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑی۔ اس کی چیخیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔
तभी दौड़ते कदमों की आवाज़ आई और शादिल पुलिस को लिए अंदर दाखिल हुआ और कहा, मेरी बीवी पर बुरी नज़र डालने वालों का भी यही अंजाम होगा। शादिल मुस्कुरा रहा था। जुल्फ़िकार को सारी गेम समझ में आ गई। पुलिस उसे घेर चुकी थी। वो शादिल को जाता देख रहा था। वो खिड़की के पास खड़ी बरसती बारिश को देख रही थी। तभी शादिल उसके पीछे आ खड़ा हुआ। चारों तरफ गहरी खामोशी थी और उस खामोशी को बारिश की आवाज़ तोड़ती। उसने माही के कंधों पर अपने हाथ रख दिए। माही उसकी तरफ मुड़ी। अब कैसा महसूस कर रही हो? उसने माही के चेहरे पर बिखरी लट को उसके कान के पीछे अड़सा। बहुत पुरसकून महसूस कर रही हूँ, वो मुस्कुराई। अज़ियतों के दिन ख़त्म हुए और मैं अपने रब का जितना शुक्र भी अदा करूँ वो कम है। अब मेरी ज़िंदगी में कोई शाहनवाज नहीं और ना ही कोई खौफ। वो बहुत तमानियत से कह रही थी। शादिल ने धीरे से उसे खुद से करीब किया था। माही ने अपना सर उसके कंधे से टका दिया। आई लव यू माही, उसने बहुत जज़्ब से कहा था और वो जानता था कि वो उसके इजहार पर मुस्कुरा रही होगी। अब उनकी ज़िंदगी ने यूं ही मुस्कुराते रहना था। इसके साथ इस बहुत ही खूबसूरत हार्ट टचिंग सी स्टोरी का इख्तिताम होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। कल इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।